أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تبصر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشعراء سورة number 26 آیت number 123 بسم الله الرحمن الرحیم کذبت عاد المرسلین. اب اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، پھر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا. اب یہاں پر عاد اور سمود کا ذکر ہو رہا ہے. عاد کس کی قوم ہے؟ قوم ہود علیہ السلام کی قوم ہے. کذبت جھٹلا دیا. اب تا کے اوپر سکون آ رہا ہے کیونکہ قوم کوئی کمیونٹی، کوئی قوم، کوئی نیشن ہوتا ہے وہ فیمنن ورڈ ہوتا ہے، تو عاد فیمنن ورڈ ہے اسی لیے تا پر سکون آ رہا ہے. کذبت جھٹلا دیا عاد نے المرسلین رسولوں کو، یعنی رسولوں کو جھٹلا دیا. جھٹلایا انہوں نے صرف ہود علیہ السلام کو ہے، لیکن یہاں رسولوں لکھا ہے کیونکہ سارے رسولوں کا پیغام ایک ہی ہے اور ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کا جھٹلانا ہے. کذبت جھٹلا دیا عاد نے المرسلین رسولوں کو. اذ قال لهم اذ جب قالا کہا لا لیے ہم ان کے لیے یعنی ان سے، جب کہا ان کے لیے یا ان سے اخو بھائی ہم ان کے بھائی نے، یعنی ان کے بھائی جو قوم کا نبی ہوتا ہے وہ قوم کا بھائی ہوتا ہے، ہود علیہ السلام نے. جب کہا ان کے لیے یا ان سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے الا کیا الا تتقون کیا لا نہیں تا تم وانو سب تقوی اختیار کرتے، کیا تم سب ڈرتے نہیں ہو. جب کہا ان سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کیا نہیں تم سب ڈرتے ہو. انی لکم رسول امین، انا پلس یا انا بے شک میں لا لیے کم تمہارے لیے رسول امین رسول ہوں، امین امانت دار رسول ہوں، صفت موصوف ہے امانت دار رسول ہوں، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واتقونی، پھر واولف تم سب اتقو ڈرو، پھر تم سب ڈرو اللہ سے، اور اطیعونی واو نون تم سب اطاعت کرو، نون کے نیچے زیر ہے، زیر یعنی میری، تم سب اطاعت کرو میری. پھر تم سب ڈرو اللہ سے اور تم سب اطاعت کرو میری، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یعنی میرا کہاں مان لو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور ما نہیں، اسألہ یہاں پر اللہ آ رہا ہے اسی لیے ما کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا. اور ما نہیں، اسألکم الف یتان کا الف ہے، الف یعنی میں، سالا سوال کرتا، کم تم سے، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اللہ پر، ہی اس پر یعنی اس تبلیغ پر، اس کام پر میں نے تم سے نہیں مانگتا ہوں، من اجرن من سے اجرن اجر، کسی اجر میں سے یا کسی اجر کو، اور نہیں میں سوال کرتا ہوں تم سے اس پر کسی اجر کا، نہیں میں مانگتا ہوں تم سے اس پر کوئی اجرت. ان اجریہ الا علی رب العالمین، ان اللہ کی وجہ سے نہیں ہو جائے گا، ان نہیں، اجری اجر یعنی ریوارڈ بدلہ، یا میرا بدلہ، میرا اجر میری اجرت، اللہ سوائے علی پر، رب عالمین تمام جہانوں کے رب پر. اور نہیں میں سوال کرتا ہوں تم سے اس پر کسی اجر کا، نہیں ہے میرا اجر سوائے تمام جہانوں کے رب پر، یعنی میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے میرے کام کا، میری تبلیغ کا بدلہ اور اس کا ریوارڈ میرا رب ہی دے گا جو رب العالمین ہے. اتبنون بکل ریح آیتن تعبسون، کیا تم وانون سب بنا بنیاد، جیسے ہم کہتے ہیں نا بنا بنیاد ڈالنا یا بنانا، کیا تم وانون سب بناتے ہو، بکل ریح بی پر، بی پر، کلی ہر پر، کہاں پر، ریعن را یا عین، ریا یعنی بلند جگہ پر، بلند مقام پر، ہر اونچی جگہ پر، آیتن ایک نشانی، ایک یادگار،
یہ کون سی نشانی کی بات ہو رہی ہے؟ جیسے کوئی مونیومنٹ تیار کر دیا، جیسے تاج محل ہے، قطب مینار ہے، یہ ساری کیا ہے، یادگاریں بنا دی لوگوں نے۔ تو وہ ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ مطلب تمہارے زندگی میں بس یہی کام رہ گیا ہے، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، بس یہی مطلب اپنی یادگاریں تعمیر کے ہمارے بعد لوگ ہمیں یاد کرتے رہیں، اور تم ہر جگہ پر اپنی چھاپ چھوڑ کر جانا چاہتے ہو، ہر جگہ پر تم نے محلات تعمیر کر دیے، ہر اونچے مکان پر تم نے کیا بنا دیے، اپنے گھر اور مکان بنا دیے۔ کیا تم سب بنیاد رکھتے ہو، کیا تم سب بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر، آیتن ایک نشانی، ایک یادگار، تعبسمون، تا تم، واؤن سب، عبسا ابس، بیکار، یعنی کہ بلا وجہ کی چیزیں ہیں یہ تعبسمون، بے بیکار کام کرتے ہو، عبس کام کرتے ہو، عبس کا مطلب ہوتا ہے بیکار، بلا وجہ کا، عبس اور بیکار کام کرتے ہو، یعنی اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا۔ تم کو اگر کچھ تیاری کرنی ہے تو آخرت کی تیاری کرو، یہاں پر تم اتنے بڑے بڑے محل بنا کر اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اور وہاں کے محلوں کی تعمیر کرنے کی تمہیں کوئی بھی فکر نہیں ہے۔ کیا تم سب بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر کوئی نشانی، کوئی یادگار، تم سب ابس کام کرتے ہو، بیکار فضول کام اور کرتے ہو، یعنی وقت کی۔ تعبثون کا وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہ نہیں ہے یہ ورڈ؟ وہ باسا ہے، با عین سا، باس، اچھا بیست اچھا ہے نا، اچھا، ہاں ہاں باس، ہاں، یہ عباسا ہے، عباس، ٹھیک ہاں ہے، سوری، عبس سمجھ۔ یعنی بیکار، اور باس یعنی عبس یعنی بیکار، اور باس یعنی اٹھانا، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ خالی روٹ لیٹر کا لیٹر چینج ہو جاتا ہے، اب جیسے ہم کہتے ہیں نا عین لام میم علم، اور عین میم لام عمل، تو دونوں میں فرق ہے، خالی روٹ لیٹر آگے پیچھے ہوتا ہے، اسی طرح سے عبس یعنی بیکار، اور باس یعنی اٹھنا۔ کیا تم سب بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار، ایک نشانی، تم سب بیکار کام کرتے ہو، فضول وقت ضائع کرتے ہو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تا تم، وانو سب، اخذ کرتے ہو، بناتے ہو، مصانع، صنع، سواد نون عین، اس کے روٹ لیٹر ہے سواد نون عین، صنع صنعت کاری کرنا، یعنی کوئی چیز کا بنانا، تعمیر کرنا، تو یہاں پر مصانع کہا گیا ہے محل کو، میم سانے کی جگہ یعنی کہ محلات، ٹھیک ہے، کوئی بنانے کی جگہ یا کوئی چیز کو کہا جائے گا جو کہ بنائی گئی، مسانے یعنی جس کو بنا دیا گیا، تو بنانے والی جگہ کو مسانے کہا جائے گا۔ وہ یہاں پر مسانے جو بنا دی گئی جگہ، اس میں ان کا مطلب ہے محل کی بات کر رہے ہیں وہ اور تا تم، وانو سب، اخذ کرتے ہو، بناتے ہو، مسانے محلات، لعلکم، شاید کہ، تم سب، تخلدون، تا تم، وانو سب، خلدا، ہمیشہ رہنے والے ہو، تم تو ایسے محلہ تعمیر کر رہے ہو جیسے کہ تم نے ہمیشہ ہی رہنا ہے، اور تم سب بناتے ہو مسانے محلات، شاید کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ وَإِذَا بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور اذا جب، بتشا کا مطلب ٹو ہولڈ، پکڑنا، پکڑ کرنا، اور اذا جب، بتش پکڑ کرتے ہو، تم سب، بتش تم، بتشا پکڑ کرتے ہو، تم سب، جبارین، جبار بن کر، سرکش بن کر، جبر کرنے والے بن کر، اور جب تم پکڑ کرتے ہو لوگوں کی تو تم پکڑ کرتے ہو جبارین بن کر، سرکش ہو کر، یعنی اگر کسی کو سزائیں دینی ہے، یا کسی کو پکڑ کر لیتے ہو تو اتنی سخت سزائیں دیتے ہو، اتنے حد سے بڑھ جاتے ہو کسی کے معاملات میں، کہ تمہاری پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے، اور جب تم پکڑتے ہو تو تم پکڑتے ہو جبارین، سرکش ہو کر۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پھر واولف، تم سب اتقو، ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ، اللہ کا، وَأَطِیعُونِ، اور واولف، وانون، تم سب اطاعت کرو، نی زیر کے ساتھ آ رہا ہے میری، اور میری اطاعت کرو، اور تم سب ڈرو اللہ سے، اور تم سب اطاعت کرو میری، یعنی میری بات مانو، ان تمام ابس کاموں سے پرے ہو کر، اللہ کے لیے، اللہ کے تقوی کو اختیار کر کے آخرت کی تیاری کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اور واولف، تم سب اتقو، ڈرو، الذی، اس سے، جس نے، امدکم، امدم امداد کی، مدد کی، میم دال دال، مد اس کے روٹ لیٹر ہے مدہ، یعنی ایکسٹینڈ کرنا، مدد کا ہاتھ بڑھانا، کم تمہارے لیے، مدد، مدہ، مدد کی، کم تمہاری،
بی سے ما جو اس سے جو تعملون تا تم وانو سب علما علم علم عین لام میم علم رکھتے ہو، جو تم علم رکھتے ہو اس میں تمہاری مدد کی، یعنی تمہارا علم جو تھا، تمہاری جو اسکل تھی، یعنی جو پتھروں کو تراشنے کی اور بڑے بڑے اونچے اونچے محل تعمیر کرنے کی وہ اسکل جو تھی، اس کے اندر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے. یعنی ڈرو اس ہستی سے جس نے تمہیں اس اسکل میں مدد کی اور جس کے ذریعے سے تم نے کیا کیا، اس بڑے بڑے محل کو تعمیر کیا. اور ان کے جو محل ہوتے تھے بہت بلند ہوتے تھے، یعنی پلرز جو ہوتے تھے بہت اونچے اونچے ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کی ہائٹس بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. ان کو عاد، قوم عاد کہا جاتا ہے. عاد کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو مطلب بہت اونچی ہائٹ والا ہونا. ٹھیک ہے. اور تم سب ڈرو اس ہستی سے، اس سے جو جس نے مدد کی ہے تمہاری، اس میں جو تم سب علم رکھتے ہو، یعنی جو جس چیز کا تمہیں اسکل کا علم تھا، یعنی تمہیں محل تراشنے کا جو علم تھا وہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے. امدکم بالانعام و بنین، امدہ مدد کی ہے کم تمہاری، اسی نے مدد کی ہے تمہاری، بالانعامی مویشیوں کے ساتھ، والبنین اور بیٹوں کے ساتھ، اور ابن کا پلورل ہے، بنین بیٹوں کے ساتھ. یعنی اس نے تمہیں نہ صرف محلات تعمیر کرنے کی جو اسکل تھی، علم تھا، اس میں مدد کی، بلکہ تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کیا ہے مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے. یعنی وہ بیٹے تمہیں مضبوط بیٹے عطا کیے اور تمہیں انعام مویشی بھی عطا کیے، تو مویشی اور بیٹے بھی عطا کیے، اور مدد کی ہے تمہاری مویشیوں کے ذریعے سے اور بنین اولاد کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے. کسی کے پاس زیادہ مویشی کی کثرت اس دور میں امیر ہونے کی نشانی تھی، یعنی کہ مالدار ہونے کی. انعام بھی نون عین میم نعام سے بنا ہے، نعمت. ہم جو پڑھتے ہیں نا روٹ لیٹر نون عین میم نعم، نعمت، یعنی کہ تمہیں نعمتیں عطا کی تھی، مویشیوں کی نعمت اور بیٹوں کی نعمت سے تمہاری مدد کی. اس نے مدد کی تمہاری مویشیوں کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے. وہ جنات و عیون، اور جنات اور باغات دیے. جنت کا پلورل جنات اور عین کا پلورل عیون، اور باغات کے ذریعے اور عیون چشموں کے ذریعے سے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، انا بے شک، یا میں بے شک میں، جتان کا الف ہے، الف میں، اخافا ڈرتا ہوں، بے شک میں، اخافو ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے، یوما دن عظیم بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر ہے. یعنی کہ تم پر قیامت کا عذاب آ جائے، یا موت کا عذاب آ جائے، یا اللہ رب العزت تم پر غضبناک ہو جائے، تو مجھے تمہارے متعلق اس عذاب کا ڈر ہے کہ تم جس طرح سے اللہ کی سرکشی کرتے ہو، اتنی نعمتوں ہونے کے باوجود بھی ناشکریاں کرتے ہو. بے شک مجھے ڈر ہے تم پر عذاب کا، یوم عظیم بڑے دن کے عذاب کا. قالوا سواء علینا او عزت ام لم تکن من الواعظین، قالوا واولف ان سب نے، قالا کہا، سواء برابر ہے، علا پر نہ، ہم پر برابر ہے، او یا ازتا، از وعزا اس کے روٹ لیٹر ہے واو عینزا. واعظ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا. وعزا واعظ کر، تو واعظ کر، یعنی یہ ہود علیہ السلام کو کہتے ہیں، کیونکہ قوم والے. قالو ان سب نے کہا، سواؤن برابر ہے، علینا علا پر نہ، ہم پر، او یا وعزا واعظ کر، تا تو ہمیں، نصیحت کر تو ہمیں، ام یا لم نہیں، تا تم کن ہو، نہیں تم ہو، من سے الواعظین، واعظ فائل پیٹرن پر ہے، واعظ نصیحت کرنے والا، اور واعظینہ نصیحت کرنے والوں میں سے. تو نصیحت کر یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے نصیحت کو ماننا ہی نہیں ہے. اب نصیحت کرتے رہو یا نہ کرو. ان سب نے کہا برابر ہے ہم پر، یا تم نصیحت کرو یا نہیں تم نصیحت کرو، نہیں تم ہو نصیحت کرنے والوں میں سے. ان ھذا الا خلق الاولین، ان اللہ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں. ان نہیں، ھذا یہ، اللہ سوائے، نہیں ہے یہ سوائے، خلق کا مطلب اخلاق. ٹھیک ہے، بیہیویئر، عادت، الاولین پہلو کی، یہی طریقہ پہلے کا رائج رہا ہے، یہی بیہیویئر پہلوں نے بھی دکھایا، یہی اسی طریقے کی عادت و اطوار پہلو کی بھی تھی. نہیں ہے یہ سوائے خلق عادات الاولین پہلو کی. وما نحن بمعذبین، اور
ما نہیں نحنو ہم، اور نہیں ہیں ہم بمعذبین معذب، دیکھیں معذب عذاب دینے والا، معذب جس کو عذاب دیا گیا، تو میم کے اوپر پیش اور زبر پیسو ہے، عذاب دیے جانے والے، ٹھیک ہے، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے، اور اگر یہ ہوتا معذبین تو عذاب دینے والے، یہاں پر ہے دیے جانے والے، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے۔ ہم بہت صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں یہی معاملہ رہا ہے، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا، یعنی انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے، میم والے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر واو ان سب نے کذبہ جھٹلا دیا ہوں ان کو، یعنی ہود علیہ السلام کو، پھر ان سب نے جھٹلا دیا ان کو، ہود علیہ السلام کو، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر اہلکا ہلاک کر دیا، نہ ہم نے ہم ان کو، پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، انا بے شک فی میں ذالکا اس میں، لآیتن لا یقیناً آیتن نشانی ہے، اور ما نہیں کانا تھے، اکثر ان میں سے اکثر ہم ان میں سے مؤمنین ایمان لانے والے، پھر ان سب نے جھٹلا دیا اس کو، پھر ہلاک کر دیا ہم نے اسے، یعنی کہ سوری انہیں، یعنی اس بستی والوں کو، قوم عاد کو، بے شک اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں، اور نہیں ہے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح سے جس طرح سے پچھلی قوموں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، انہوں نے بھی ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اور جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور اس واقعے میں بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اتنے مضبوطی رکھنے والے لوگ، جن کو اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا، مال و دولت، سٹیٹس اور ناموری عطا کی، محلات بناتے تھے ان کو اللہ رب العزت نے، اتنے بڑا فنکاریاں عطا کی تھی، ان کو مال دیا، اولاد دی، ان کو مویشی دیے، باغات دیے، چشمے دیے، پھر بھی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہلاک ہو گئے۔ یعنی اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں کسی کے کوئی کام نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اِنَّا بے شک رب کا آپ کا رب، لا البتہ ہوا وہ تو العزیز زبردست، الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہے، زبردست رحم کرنے والا ہے، یعنی اس کے رحم کا مظہر یہ ہے، اے مشرکان مکہ، اے مکہ والو، یہ پچھلی قوم کی نصیحتوں سے، پچھلی قوم کے سٹوریز سے، ان کے واقعات سے نصیحت لے لو کہ ان کو معجزہ دکھا دیا گیا لیکن وہ ایمان نہ لائے تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا اتنی نعمتوں کے بعد، تو وہ تم کو اگر نہیں معجزات دکھاتا وہ تم پر رحم کر رہا ہے، تو یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ تم کو وہ ابھی عذاب نہیں دینا چاہتا۔ چلیے ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 141، کذبت ثمود المرسلین، کذبت، اب یہ بھی دیکھیں سمود جو ہے ایک پوری قوم ہے تو فیمنن ہوگا، اسی لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، کذبت، کذبہ جھٹلا دیا، سمود، سمود نے، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ہے سمود، جھٹلا دیا سمود نے المرسلین رسولوں کو، اذ قال لهم، اذ جب قالا کہا، لا لیے ہم ان کے لیے، یعنی ان سے، جب کہا ان کے لیے یعنی ان سے، یعنی اس قوم سے، سمود سے، اخوہم اخو بھائی نے، ہم ان کے بھائی نے، صالح ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا لا نہیں تا تم، واؤ سب تقوی اختیار کرتے، کیا تم سب ڈرتے نہیں ہو، واؤ قاف یا اس کے روٹ لیٹر ہے، جب کہا ان کے لیے یعنی ان سے، ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، کیا نہیں تم سب ڈرتے ہو، تم سب تقوی نہیں اختیار کرتے ہو، انی لکم رسول امین، سیم دیکھیں سارے نبیوں کی ٹیچنگ ایک سی آ رہی ہیں، انا پلس یا، انا بے شک، یا میں، بے شک میں، لا لیے تم تمہارے، بے شک میں تمہارے لیے، رسول رسول ہوں، امین امانت دار، یہ رسول امین صفت موصوف ہے، امانت دار رسول، ٹرسٹ وردی میسنجر، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ وَاطِیعُونِ، پھر واو الف تم سب، اتقو ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ اللہ کا، وَاطِیعُونِ اور اطاعت کرو، واؤن تم سب، نون کے نیچے زیر ہے، میری، تم سب میری ہی اطاعت کرو، پھر تم سب اطاعت کرو میری، وما اسألکم علیہ من اجر، اللہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، اور ماں نہیں، الف میں،
یتان کا الف ہے، الف یعنی میں، سألا سوال کرتا، تم سے، اور نہیں میں سوال کرتا ہوں تم سے، علا پر ہی اس پر، یعنی اس تبلیغ پر، اس کام پر، اور نہیں میں سوال کرتا ہوں اس پر، من اجرن کوئی اجر میں سے، من سے اجر، اجر ان، پھر سے اللہ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ان نہیں ہوگا، ان نہیں، اجر اجر یا میرا، میرا اجر، میرا ریوارڈ، میرا بدلہ، اللہ سوائے، علا پر، رب رب، العالمین تمام جہانوں کے رب پر، اور نہیں میں سوال کرتا ہوں تم سے اس پر کسی اجر کا، یعنی میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، نہیں ہے میرا اجر سوائے تمام جہانوں کے رب پر، میرا اجر تو اللہ رب العزت ہی عطا فرمانے والے ہیں، اللہ رب العالمین ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم وانصب ترکا، ترک کرنا چھوڑنا، اور پیش اور زبر کے ساتھ ہے تو پیسو ہے، کیا تم سب چھوڑ دیے جاؤ گے، فی ما، فی میں، ما جو، اس میں جو، ہا ہنا یہاں پر ہے، ہنا لکھا ہم نے دیکھے پڑھا تھا ایک ورڈ، ہنا لکھا وہیں کے وہیں، دین اینڈ دیر، ہا ہنا مطلب یہیں کے یہیں، ٹھیک ہے، ہا ہنا یہاں پر، ہنا لکھا وہاں پر، تو ہا ہنا یہاں پر، اس میں، یہاں پر، آمینین امن سے رہنے والے، امن میں چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم کیا سمجھتے ہو تمہیں کبھی مرنا نہیں ہے، تمہیں جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، جو مال اور اولاد اور جو بھی تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں، تم اس میں کیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ ہی دیے جاؤ گے، کیا تم سب چھوڑ دیے جاؤ گے اس میں جو، ہا ہونا یہاں ہے، یہاں پر جو بھی چیزیں ہیں، آمینین امن کے ساتھ، یعنی تمہیں مرنا نہیں ہے، یا اللہ کا عذاب نہیں آنا ہے، یا قیامت نہیں آنی ہے، تینوں میں سے ایک واقعہ ہونا ہی ہے، فی جنات، اب یہاں پر ہا ہونا، یہاں پر اس کو ڈسکرائب کیا گیا نیکسٹ آیت میں، یہاں پر ان میں، کس میں، جنات میں، باغات میں، فی میں، جنات باغات میں، جنت کا پلورل ہے جنات، باغات میں، وعیون، و اور، عین کا پلورل ہے عیون، و اور، عیون چشموں میں، باغات اور چشموں میں ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، وزروع، زراعت کا پلورل ہے، زرعون کا پلورل زروعن، و اور، زروع کھیتیوں میں، ونخل، ونخل اور کھجور کے درخت، تلعوہا، تلع ہم نے پڑھا تھا کئی مرتبہ، یہ ورڈ پڑھ لیا، تلع یعنی تنے، خوشے، تلع خوشے، ہاں اس کے خوشے، اس کے جو برانچز ہوتی ہیں، حظیم، حظیم نرم اور نازک، حظیم کہا جاتا ہے، حضامہ، حظیم کہا جاتا ہے وہ برانچز جس کے اندر کھجور جو پک جاتی ہے، اور پکنے کے بعد وہ اتنے مطلب پک جاتے ہیں کہ وہ جھک جاتے ہیں وزن سے، یعنی اس کے اندر رطوبت آ جاتی ہے، گیلی ہو جاتی ہے نا، دیکھیں پہلے کھجور بالکل سوکھی ہوتی ہے جب شروع ہو رہی ہوتی ہے، سوکھی سوکھی سی، پھر جب وہ پکتے پکتے گیلی ہو جاتی ہے تو وہ ہیوی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر پانی، نمی رہتی ہے، تو کوئی چیز کے اندر نمی ہوتی ہے تو وہ ہیوی ہو جاتا ہے، تو وہ نمی ہونے کی وجہ سے نرم ہو جاتی ہے اور ساتھ میں وہ جھک جاتی ہے، اس کو حظیم کہا جاتا ہے، نرم ہو کر جھک جانے کو حظیم کہا جاتا ہے، اور کھیتوں میں، اور کھجور کے درخت جس کے خوشے حظیم بہت نرم اور نازک جھکے ہوئے ہیں، یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ان نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، و اور، تاتم، واو نون سب، نون ہا تا، اس کے روٹ لیٹر ہے نون ہا تا، نون ہا تا کا مطلب کاو کرنا، کاونگ کرنا، یعنی کہ تراشنا، تراشتے ہو تم سب، تراشتے ہو، من الجبالی، من سے، الجبالی جبل کا پلورل ہے، جبال پہاڑوں میں سے، بیوتن، بیت کا پلورل بیوت گھروں کو، فارہین فرہا ماہر بن کر، فارح، فارہن فائل پیٹرن پر ہے، فارح یعنی ماہر، ماہر بن کر، فرہا یہ ہا والا نہیں ہے، فرہا، ہا کا، فرحا کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، اور فرحا کا مطلب ہوتا ہے ماہر بن کر، یعنی ایکسپرٹ بن کر، تمہاری ایکسپرٹیز کس میں ہے کہ تم پہاڑوں کو تراش لیتے ہو، پہاڑوں کے اندر محل بنا لیتے ہو اس کو تراش تراش کر، اور تم سب تراشتے ہو پہاڑوں میں گھروں کو، فارہین ماہر بن کر، ایکسپرٹس بن کر، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ،
پھر واؤ تم سب اتقو ڈرو اللہ اللہ سے، اور واؤ نون تم سب اطاعت کرو طاعت کرو، اس کے روٹ لیٹر ہیں تا واو عین، طاعت کرو اطاعت کرو، نی نون کے نیچے زیر ہے میری، پھر تم سب ڈرو اللہ سے اور تم سب اطاعت کرو میری، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور لا نہیں تا تم واو الف سب تا واو عین اطاعت کرو، اور نہیں تم سب تا یا عین ہے واو کی جگہ یا آ گیا ہے ویک ہونے کی وجہ سے، اور نہیں تم سب اطاعت کرو امرا حکم کی، المسرفین اسراف کرنے والے، حد سے بڑھنے والوں کے باتوں کا، حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی بات نہ مانو، اور نہیں تم سب اطاعت کرو حکم کی المسرفین حد سے بڑھنے والوں کے، اسراف کرنے والوں کی، الذین یفسدون فی الارض، اب اسراف کرنے والے کون ہیں؟ آیت نمبر 152 میں بیان کیا جا رہا ہے، اسراف کرنے والے الذین وہ ہیں جو یفسدون یا وہ واؤن سب فسدہ فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض فی میں الارض زمین میں، ولا یصلحون اور لا نہیں یا وہ واؤن سب صلح صلح کرتے یعنی اصلاح کرتے، نہیں وہ سب اصلاح کرتے کریکشن نہیں کرتے بلکہ کرپشن کرتے ہیں، اور وہ فساد کر اسراف کرنے والے وہ لوگ ہیں جو فساد کرتے ہیں زمین میں، اور نہیں وہ سب اصلاح کرتے، یعنی اصلاح اور فساد میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شرک کیا جائے، تو وہ زمین میں کیا کر رہے ہیں؟ فساد پھیلا رہے ہیں، وہ لوگ وہ سب جو فساد کر رہے ہیں زمین اور نہیں وہ اصلاح کرتے، قالوا انما انت من المسحرین، قالوا واولفن سب نے کالا کہہ دیا، کس سے کہہ دیا؟ صالح علیہ السلام سے پوری قوم نے کہہ دیا، انما در حقیقت بے شک صرف، انتا تو من المسحرین من سے، مسحرین سین ہا را، سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو، مسحر جادو کرنے والا، اور مسحر جادو کیا گیا، ٹھیک ہے، میم کے اوپر پیش ہے اور پھر آگے زبر آ رہا ہے، یہ پیسو ہے، مسحر جس پر جادو کر دیا گیا، جادو کیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی تجھ پر تو جادو کر دیا گیا ہے، یعنی ایسی بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے تو تجھ پر تو جادو کر دیا گیا ہے، یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ سمود صالح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، ان سب نے کہا در حقیقت تم تو من المسخرین جادو کیے جانے والوں میں سے ہو، تم تو سحر زدہ ہو، تم پر جادو کر دیا گیا ہے، ما انت الا بشر مثلنا فاتی بآیت ان کنت من الصادقین، ما اللہ کی وجہ سے نہیں ترجمہ ہوگا، ما نہیں، انتا تو، اللہ سوائے، نہیں ہے تو سوائے، بشر ایک انسان، ایک بشر ایک آدمی، مثلنا مثل برابر، نہ ہماری ہمارے جیسا، ہماری برابر، ہماری مثال، فاتی بآیتن، پھر آتی حمزہ تا یا عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور آگے آتا کے بعد میں بی آ رہا ہے، آتا بی کا مطلب لانا، پھر آتی بی لے آ، یا یتن بی کو، آیتن نشانی کو، کوئی آیت کوئی نشانی، نہیں ہے تو سوائے ایک بشر ہمارے ہی مثال، ہمارے ہی جیسا، تو لے آ کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین، ان اگر کن ہے تاتو، کنتو، دیکھیں ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو، تو کا مطلب ہوتا ہے میں، اور تا کا مطلب ہوتا ہے تو، کنتا تو ہے، ان نہیں، سوری ان اگر، کن ہے تاتو اگر تو ہے، من سے، الصادقین صادق سچا، صادقینہ سچوں میں سے، نہیں ہے تو سوائے ایک بشر ہماری مثال، ہمارے جیسا، تو آتی بھی لے آ، آیتن کوئی نشانی، اگر تو ہے سچے لوگوں میں سے، اگر تیرا دعویٰ سچا ہے کہ ہم پر عذاب آ جائے گا تو تم کوئی عذاب لے آؤ یا کوئی معجزہ دکھا دو تاکہ ہم یقین کر لیں، اور ہم کیسے تم کو مان لیں جبکہ تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی الگ سی نشانی نہیں، تو ایسے کیسے ہم تم کو مان سکتے ہیں؟ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، قال اب انہوں نے جب کہا کہ فاتی بآیات لے آؤ کوئی نشانی، تو صالح علیہ السلام نے بھی ایک نشانی دکھا دی، نشانی کیا ہے؟ اللہ کی اونٹنی، قال کہا صالح علیہ السلام نے، ہاذہ یہ ہے،
دیکھیں حاضہ کا فیمنن ہے حاضی، کیونکہ ناقتن گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے ناقا، تو فیمنن ورڈ ہے، ناقا اونٹنی کو کہا جاتا ہے ناقا، اور اسی وجہ سے حاضی ہی آ رہا ہے، اگر یہ میل ہوتا تو حاضہ آتا۔ قولا کہا صالح علیہ السلام نے، حاضی یہ ہے ناقتن ایک اونٹنی، لا لیے ہا اس کے لیے، ہا کی ضمیر اونٹنی کے لیے آ رہی ہے کیونکہ وہ فیمیل ہے، او کی ضمیر آتی اگر میل ہوتا، اس کے لیے ہے ناقتن، ناقتن یہ ہے ایک اونٹنی، اس کے لیے ہے شربن، شرب یعنی پانی کی باری، شرابہ کا مطلب ہوتا ہے پینے کی کوئی بھی ریلیٹڈ ٹو پینے کی چیز ہوتی ہے، اس کو شین را با روٹ لیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شربن کا مطلب ہوگا ٹرن، باری، پینے کی باری، شرابن پینے کی چیز، مشرب پینے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشرب بھی ورڈ ہم پڑھ چکے ہیں، شراب ورڈ بھی پڑھ چکے ہیں ہم، پینے کی چیز۔ دیکھیں عربی زبان میں شراب اردو والی شراب نہیں ہے، عربی زبان میں شراب کا مطلب ہوتا ہے ڈرنک، پینے کی کوئی بھی چیز، اینی تھنگ جس کو پیا جائے اس کو کہا جائے گا شراب۔ قولا کہا حاضی یہ ہے ناقتن ایک اونٹنی، لا لیے ہا اس کے لیے، شربن پینے کی باری ہے، یعنی اس کی ایک دن پینے کی باری ہے، اور لا لیے تم تمہارے، اور تمہارے لیے شربن ایک دن کی باری ہے، یعنی پینے کی باری ہے، یوم من معلوم، یوم دن، معلوم معلوم دن کے لیے، یعنی انہوں نے کیا کیا تھا، ایک ایک دن کی باری لگا دی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، تو یہاں جو پہاڑ، ہم جو پہاڑوں کے درمیان، یہ لوگ جو تھے پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پہاڑ کو پھاڑ کر اونٹنی نکال دو، تو صالح علیہ السلام کی دعا سے وہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی نکل گئی۔ اب وہ اونٹنی جو تھی بہت بڑی تھی، جسامت میں جتنا بڑا پہاڑ تھا، تو وہ اونٹنی کیا کرتی تھی کہ پانی جو تھا اس کو بہت زیادہ لگا کرتا تھا، وہ بہت کنزیوم کرتی تھی، تو ایک تالاب تھا جس میں سے پانی لوگ پیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب تم نے معجزہ مانگا ہے اب اس کو برداشت بھی کرو، تو کیا ہوگا، ایک دن تمہاری باری رہے گی پانی پینے کی، اور ایک دن وہ پیے گی پانی اس تالاب میں سے، تو جس دن اس کی باری ہوتی وہ سارا پانی پی جایا کرتی تھی۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ یہ تو ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے، اور ایک دن میں سارا، ایک دن کہ کھیتی تم اپنے جانوروں کو کرواؤ گے، چارہ کھلاؤ گے، اور ایک دن اونٹنی کیا کرے گی، کھایا کرے گی۔ اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اونٹ کے اندر ایک رومیننٹ سسٹم ہوتا ہے، وہ ایک دن بھی کھا لے یا پی لے تو وہ کئی دنوں تک چلا سکتی ہے، تو وہ ایک دن کھاتی تھی، دوسرے دن وہ ایسے ہی چلا لیا کرتی تھی کھانا پینا۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ سارا پانی پی جاتی ہے تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کے پیروں کے نیچے کے جو نس وہ ہوتی ہے، ٹینڈن جو وہ ہوتا ہے، نس ہوتی ہے، اس کو کاٹ دیا، جس میں سے سارا خون بہ گیا، اور پھر وہ جو تھی مر گئی، تو اس کے بعد اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ کہا صالح علیہ السلام نے یہ ہے ایک اونٹنی، اس کے لیے ہے پینے کی باری، اور تمہارے لیے ہے پینے کی باری، یومن معلوم ایک معلوم دن کی، یعنی ایک ایک دن تمہاری باری لگے گی۔ ولا تمسوها بسوء، اور لا نہیں تا تم واؤ سب، تم سب مسا مس کرنا، چھونا، ہا اس کو نہیں تم سب چھونا اس کو، بسوء سو برائی، بی سے برائی سے یا بری نیت سے اس کو چھونا مت، یعنی تم اسے قتل کرنے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے تم اس کو ہرگز بھی نہ چھونا، ٹچ مت کرنا اسے، اور نہیں تم سب چھونا اسے بسوء برائی سے، بری نیت سے، فیاخذکم پھر یا وہ اخذ کر لے گی، پکڑ لے گی، تم کو پھر پکڑ لے گا تم کو عذاب یوم عظیم، یوم دن عظیم، بڑے دن کا عذاب، تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا، یعنی تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب میں گرفتار کر لے گا۔ پھر اور نہیں تم سب چھونا اسے، یعنی اس اونٹنی کو بری نیت سے، برائی کے ساتھ، پھر وہ پکڑ لے گا تم کو عذاب بڑے دن کا۔ فَأَقَرُوهَا پھر واؤ ان سب نے عقر کوچے کاٹ دی، کوچے کاٹ دی یعنی کہ وہی ہیمسٹرنگ کر دیا، یعنی اس کے پیر کو کٹ کر دیا، جس سے وہ خون، کیونکہ وہ بہت بڑی جسامت میں تھی تو یہ پورا اس کو قتل نہیں کیا بلکہ صرف نیچے کے پیروں کو کاٹ دیا، تو جس میں سے خون بہا اور وہ مر گئی۔ پھر واؤ ان سب نے عقرا کوچے کاٹ دی،
ہیمسٹرینگ کر دیا، جان سے مار دیا، قتل کر دیا، ہاں اس کو، اس اونٹنی کو، فَأَصْبَحُوا، پھر وہ سب اصبحا ہو گئے، نادمین، نادم ندامت کرنے والا، نادمینہ ندامت کرنے والے، پلورل ہے۔ پھر ان سب نے کاٹ دی اس کی پوچھے، پھر وہ سب ہو گئے ندامت کرنے والے، یعنی ہاتھ ملتے رہ گئے، ریگریٹ، حسرت رہ گئی کہ ہم نے کیوں قتل کر دیا، کیونکہ اس کے بعد عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ فَأَخَذَهُمْ، پھر اخذا پکڑ لیا، ہم ان کو، اخذ کر لیا ان کو، پکڑ لیا ان کو، العذاب عذاب نے، انا بے شک، فی میں، ذالکا اس میں، لآیتن، لا یقیناً، لا لام تاکید ہے، یقیناً بے شک، آیتن نشانی ہے، اور ماں نہیں، کانا تھے، اکثرہم ان میں سے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے۔ پھر پکڑ لیا ان سب کو عذاب نے، بے شک اس میں بھی البتہ نشانی ہے اور نہیں ہے اکثر لوگ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ یعنی اللہ نے فرمایا یہ دیکھو کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو تم کون سا لے آؤ گے؟ تمہاری بھی وہی روش ہے جو پچھلے لوگوں کی تھی، ویسے ہی انکار کر رہے ہو جیسے انہوں نے انکار کیا تھا، تم بھی معجزہ دیکھ کر انکار ہی کر دو گے، اسی لیے اللہ نے معجزے نہیں دکھائے۔ اور اگر تم کو کوئی نشانی یا معجزہ چاہیے تو ان بڑی بڑی باتوں میں غور و فکر کرو تاکہ تمہیں خود سمجھ آ جائے۔ پھر پکڑ لیا ان کو عذاب نے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اِنَّ بے شک رب کا، آپ کا، لا لیے ہو اس کے لیے، اور بے شک آپ کا رب، لا البتہ ہوا وہ، العزیز زبردست، غالب، الرحیم رحم کرنے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب البتہ وہی زبردست رحم کرنے والا ہے۔ چل ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 160، کذبت قوم لوط المرسلین، کذبت، پھر سے دیکھیں قوم آ رہا ہے اسی لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، فیمنن ورڈ ہے، قوم قوم، کذبت جھٹلا دیا، قوم نے، لوط علیہ السلام کی قوم نے، المرسلین رسولوں کو، جھٹلا دیا قوم لوط نے بھی رسولوں کو، از قولا، از جب، قولا کہا، لوط علیہ السلام نے کہا، لا لیے ہم ان کے لیے یعنی ان سے، جب کہا لوط علیہ السلام نے ان کے لیے یعنی ان سے، اخوہم، سوری آگے آ رہا ہے ورڈ، جب کہا ان کے لیے یعنی ان سے، اخوہم ان کے بھائی، ہم ان کے اخو بھائی نے، اور وہ بھائی کون ہے؟ لوط علیہ السلام، قوم کا جو بھائی ہوتا ہے یعنی جو نبی ہوتا ہے وہ ان کا بھائی کہلاتا ہے، بھائی مطلب خیر خواہ، اس جب قولا کہا ان کے لیے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا، لا نہیں، تا تم، انہوں سب تقوی اختیار کرتے، کیا تم سب ڈرتے نہیں ہو؟ جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے یعنی اپنی قوم سے جب کہا کیا نہیں تم سب ڈرتے ہو؟ انی لکم رسول امین، انا پلس یا، انا بے شک، یا میں، بے شک میں، لا لیے کم تمہارے، بے شک میں تمہارے لیے، رسول امین رسول ہوں، امین امانت دار رسول ہوں، صفت موصوف ہے، ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ ہے، ایڈجیکٹیو ہے امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، پھر تم سب، اتقوا ڈرو، اللہ اللہ سے، اور تم سب اطاعت کرو، نی میری، تم سب اطاعت کرو میری، وما اسألکم علیہ من اجر، سیم آیتیں دیکھیں ریپیٹ ہو رہی ہیں بار بار، سارے نبیوں کی میسج جو تھے سیم تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رسول کے جھٹلانے کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کو جھٹلانا، اور نہیں، اور ماں نہیں، اللہ کی وجہ سے ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، اور ماں نہیں، الف میں، یتان کا الف ہے، الف یعنی میں، سألا سوال کرتا ہوں، تم سے، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علا پر ہی، اس پر، من اجرن، من سے، اجرن اجر میں سے یعنی اجر کو، ان نہیں، اجر یہ بھی اللہ کی وجہ سے ان کا ترجمہ نہیں ہوگا، ان نہیں، اجر اجر یعنی بدلہ، یا میرا بدلہ، میرا اجر، اللہ سوائے، علا پر، رب العالمین تمام جہانوں کے رب پر، اور نہیں میں سوال کرتا ہوں تم سے، نہیں میں مانگتا ہوں تم سے اس پر کوئی اجر، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی ریوارڈ، بے شک، ان اجری، نہیں ہے میرا اجر، نہیں ہے میرا ریوارڈ، سوائے رب العالمین پر، تو میرا اجر تو رب العالمین پر ہی ہے،
ٹھیک ہے، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ یوں اس طرح سے کہا جاتا ہے، نہیں ہے پہلے کہہ کر پھر اللہ کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اسی طریقے سے نہیں ہے میرا اجر سوائے رب العالمین پر۔ اگر ہم ان دونوں کو ہٹا دیں تو پورا سینٹینس بن جائے گا، کیسے بن جائے گا؟ اگر اس کو ہٹائیں تو میرا اجر تو رب العالمین پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ پورا اصل معنی یہ ہے اس کا۔ اتاتون الذکران من العالمین، کیا، تا تم، واو نون سب، حمزہ تا یا روٹ لیٹر ہے اس کے، کیا تا تم واو نون سب، اتا آتے ہو، الذکران، الذکران مذکر کا پلورل ہے الذکران، یعنی مذکر یعنی میلز، میسکولن یعنی مردوں کے پاس، کیا تم سب آتے ہو الذکران مردوں کے پاس، من العالمین من سے، العالمین تمام جہانوں میں سے، یعنی تمام جہانوں کو چھوڑ کر، تمام جہانوں میں جو مرد رہ گئے ہیں بس تم کو انہی کے پاس جانا ہے، یعنی جو قوم لوط کا جو جرم تھا ہومو سیکشوالٹی، تو اس کے ہم جنس پرستی، کیا تم سب آتے ہو مردوں کے پاس تمام جہان والوں میں سے، یعنی کہ تم دوسری عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس رغبت دکھاتے ہو، وَتَدْرُونَ مَا خَلَقَ، اور تذرونا سوری، اور تا تم واو نون سا وزرا، واو زال را اس کے روٹ لیٹر ہے، وزرا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترکا کا بھی مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ابھی ترکا ورڈ آیا تھا، ابھی آ رہا ہے وزرا، اور تا تم وزرا چھوڑ دیتے ہو، واو نون تم سب، اور تم سب چھوڑ دیتے ہو، ما جو خلقا پیدا کیا ہے، لا لیے کم تمہارے لیے، اور تم سب چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کیا ہے تمہارے لیے، ربکم رب نے، کم تمہارے رب نے، من ازواجکم من سے، ازواج بیویوں میں سے، کم تمہاری بیویوں میں سے جو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی کہ عورتوں میں سے جو اللہ نے عورتیں پیدا کی ہیں بیویوں کو چھوڑ کر، تم مردوں کی طرف رغبت کرتے ہو، بلکہ انتم تم سب قوم عادون، قوم ہو عادون، عدو سرکشی کرنے والے، حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو، اس کے روٹ لیٹر ہے عین دال واو، اور تم سب چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کیا ہے تمہارے لیے، یعنی مونس تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، تم ان کو چھوڑ کر، تمہاری بیویوں کو چھوڑ کر تم مردوں کی طرف رغبت کرتے ہو، اور تم سب چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کیا ہے تمہارے لیے تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، بلکہ تم تو ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھ چکی ہو، اسراف مطلب سرکش ہو چکی ہو، قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، قالوا واولف ان سب نے، قالا کہا، ان سب نے کہا، لا البتہ ان اگر، البتہ اگر، لم نہیں، تا تو نون ہا یا اس کے روٹ لیٹر ہے نہیں کرنا، یعنی باز رہنا یا انتہا پکڑنا، اگر نہیں تو انتہا پکڑے گا یا باز آئے گا، ان سب نے کہا، لا البتہ ان اگر، لم نہیں، تا تو نو، یہ یتان کا تا ہے، تا کا مطلب تو، نہیں تو نون ہا یا روٹ لیٹر ہے، نہیں تو انتہا پکڑے گا یا باز آئے گا، یا لوتو، یا اے لوتو، لوت، اے لوت اگر تو باز نہ آیا، لتکونن، لام اور نون مشدد، لام اور نون مشدد ایک ساتھ ہوگا، ترجمہ ضرور بضرور، لام اور نون مشدد ضرور بضرور، تاتو ہونا ہو جائے گا، من المخرجین من سے، مخرجین خرجا، خرجا مطلب نکلنا، میم یعنی والے، نکلنے والے، اور میم کے اوپر پیش اور زبر آ رہا ہے، پیسو ہے، نکال دیے جانے والے، مخرج نکلنے والا، مخرج نکالا، نکالنے والا، ٹھیک ہے، جس کو نکال دیا گیا، مخرج جو نکلا، خود نکلا، اور نکلنے والا، اور مخرج جس کو نکال دیا گیا، تو مخرجینا جن کو نکال دیا گیا، یعنی تجھے ہم جلا وطن کر دیں گے، تجھے شہر میں سے نکال دیں گے اگر تو اپنی باتوں سے باز نہ آیا، ہم جو کر رہے ہیں اس کو کرنے دے، اور اپنے آپ مطلب اپنی نصیحتیں نہ کر، ورنہ ہم تجھے کیا کریں گے، اس شہر سے باہر کر دیں گے، تجھے بھی لوگوں کی طرح جن کو جلا وطن کیا ہے ان لوگوں میں تجھے شامل کر دیں گے۔ ان سب نے کہا، البتہ اگر، بے شک اگر، نہیں تو باز آیا، نہیں تو نے انتہا پکڑی یعنی باز آیا، یا لوت، اے لوت، ضرور و ضرور تو ہو جائے گا نکال دیے جانے والوں میں سے، جن کو نکال دیا گیا ہے، جن کو جلا وطن کر دیا گیا ہے ان میں سے ہو جائے گا، یعنی ہم تجھے نکال باہر کھڑا کریں گے، قال انی لعملکم من القالین،
قولا کہا، لوط علیہ السلام نے کہا، انا پلس یا، انا بے شک، یا میں لی عملیکم لی لیے، عمل عین میم لام عمل کے لیے، کم تمہارے، میں تمہارے عمل کے لیے، یا میں تمہارے عمل سے، قولا کہا لوط علیہ السلام نے، بے شک میں تمہارے عمل کے لیے یا تمہارے عمل سے، من القولین، من سے قولین، بیزار ہونے والے میں سے ہوں۔ یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں قاف لام یا، قلی، قاف لام یا، یہ کاف واو لام نہیں ہے، دیکھیں قاف واو لام کا مطلب ہوتا ہے قول یعنی بات، قاف لام یا ہے یہ، اس کا مطلب ہے بیزار ہونا، بری ہو جانا، بیزار ہو جانا۔ اس لوط علیہ السلام نے کہا، بے شک میں تمہارے عمل کے لیے، تمہارے عمل سے، من القولین، بیزار ہونے والوں میں سے ہوں، یعنی مجھے تمہارے یہ عمل پسند نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں لوط علیہ السلام، ربی نجینی، ربی، رب زیر آ رہا ہے با کے نیچے، ربی میرے رب، اے میرے رب، نجینی، نجی نون جیم یا، نجات دے، نی مجھے، نجات دے دے مجھے، اے میرے رب نجات دے دے مجھے، وہ اہلی و اور اہل یا میرے اہل میرے گھر والوں کو، من سے ما جو، اس سے جو، من ما اس سے جو، یعملون یا وہ واؤن سب عمل کرتے ہیں، یعنی ان کے برے عمل سے ہم گھر والوں کو اور مجھے نجات دے دے، اے میرے رب نجات دے دے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے جو وہ سب عمل کرتے ہیں۔ فنجیناہم، پھر نجی نون جیم یا، نجا نجات دے دی، نہ ہم نے ہو اس کو، پھر نجات دے دی ہم نے اسے، واہلہ اور اہل گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کو، ہم نے اسے بھی بچا لیا، اس کے گھر والوں کو بھی بچا لیا، اجمعین سارے کے سارے۔ ان کے گھر والوں میں کون ہے؟ لوط علیہ السلام کے گھر والوں میں ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی تھی، اس نے نہیں ساتھ دینا پسند کیا، پھر نجات دے دی ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سارے کے ساروں کو، الا عجوزن فی الغابرین، الا سوائے، عجوزن عین جیم زا، عجز یعنی کہ جو بوڑھی عورت تھی، یعنی عاجز یعنی بوڑھی عورت، ایک بڑھیا، سوائے اس بڑھیا کے، بڑھیا کون؟ ان کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، سوائے عجوزن بڑھیا کے، فی الغابرین، غابرہ یعنی پیچھے رہنا، غابر پیچھے رہ جانے والا، غابرینا پیچھے رہ جانے والے، پلورل ہے، پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوئی، اللہ سوائے عجوزن ایک بڑھیا کے، فی میں الغابرینا پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوئی۔ اس نے خیانت یہ کی تھی کہ لوط علیہ السلام کے پاس جو مہمان آتے تھے، جو بھی لوگ آتے تھے ان کے بارے میں یہ اپنی قوم والوں کو بتا دیا کرتی تھی، اصل میں یہ اپنی قوم سے وفادار تھی، یہ لوط علیہ السلام کی قوم سے نہیں تھی، کیونکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے، سدوم اور عمورہ کی بستیوں میں، یہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے۔ جس عورت سے ان کا نکاح ہوا تھا لوط علیہ السلام کا، وہ عورت اس بستی کی رہنے والی تھی، اسی لیے وہ اپنی بستی والوں سے زیادہ وفادار تھی نبی کے بنسبت، یعنی لوط علیہ السلام کے بنسبت بستی والوں سے وفادار تھی، تو اللہ نے اس کو کیا کر دیا، اس خیانت کی بنا پر اس کی پکڑ کر لی۔ اس نے کوئی گناہ کا عمل نہیں کیا تھا، اس نے بس یہ کی تھی، اپنے شوہر کی خیانت کی تھی، شوہر کے ساتھ خیانت کی، ان کی باتوں کو اب بستی والوں تک پہنچا دیا تھا، اس لیے اللہ نے اس کی پکڑ کر لی، سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے بیوی کے۔ ثم دمرنا الآخرین، دیکھیں ہم نے پہلے بھی یہ ورڈ پڑھا تھا، دمارا، روٹ لیٹر دمرا، تبرا، سب صبرا، تو یہ سب کا مطلب ہے ہلاک ہونا، برباد ہونا، تباہ ہونا۔ ثم پھر دمرا، تباہ کر دیا، نا ہم نے، پھر برباد کر دیا ہم نے، ہلاک کر دیا ہم نے، تباہ کر دیا ہم نے، الآخرین دوسروں کو، یعنی لوط علیہ السلام کے گھر کے علاوہ، اور اس بوڑھی عورت کے، اس بوڑھی عورت کو چھوڑ دیا، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں ہوئی، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کی بستی میں سب ہلاک ہو گئے، پھر برباد کر دیا، تباہ کر دیا ہم نے، الآخرین دوسرے لوگوں کو، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، اور امطرا برسا دی، مطر کا مطلب ہوتا ہے بارش برسنا، ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایسی ویسی بارش نہیں برسی تھی، ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسی تھی، اور امطرا برسا دیا نا ہم نے، علی پرہم ان پر، مطرن ایک بارش، اور وہ بارش کیسی ہے، پسا پھر سا بری ہے، مطرا بارش، بری بارش، المنظرین، منظرین یہ بھی پیسو ہے، پیش اور زبر کے ساتھ آ رہا ہے، نظرہ کا مطلب ہے نون زال را، نظر کا مطلب ڈرانا، میم ڈرانے والا، منذر مطلب ڈرانے والا، منذر
زا کے نیچے زیر آ جائے گا، منذر کا مطلب ہوگا ڈرانے والا، اور منذر زا کے اوپر زبر آ جائے گا، ڈرائے جانے والے. یعنی ڈرانے والا کون تھا؟ لوط علیہ السلام، منذر تھے. اور منذر کون تھے؟ جو قوم لوط ہے. تو منذرین ڈرائے جانے والوں میں سے، ٹھیک ہے، ڈرائے جانے والوں کو. وَأَمْطَرْنَا اور برسا دی ہم نے علیہم ان پر، مطرن ایک بارش، یعنی پتھروں کی بارش. پھر سا بہت بری ہے، مطر بارش، المنذرین ڈرائے جانے والوں کے لیے. یعنی ڈرائے جانے والوں پر جو بارش برسی پتھروں کی وہ بہت بدترین تھی. ان کے اوپر جو تھا ٹرپل عذاب آیا تھا. ایک تو چنگاڑ بھی تھی اور بہت زور کی آواز تھی، پھر ان کی بستی کو بہت بلندی پر اٹھا لیا گیا، پھر اوپر سے اوندا پھینک دیا گیا، اس کے بعد اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی گئی تھی. انا بے شک فی میں ذالکا اس میں لآیتن، لا یقیناً آیتن نشانی ہے، وہ اور ماں نہیں کانا تھے یا ہیں اور نہیں ہے، اکثرہم ان میں سے اکثر مومنین ایمان لانے والے. تو کانا یہ اس امت کے لیے بھی ہے، تھے کا ترجمہ لے تو، اور ہیں کا ترجمہ لے تو اس امت کے لیے بھی، کہ اکثر لوگ ایمان لانے والوں میں سے ہوتے ہی نہیں ہیں، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی. ان فی ذالکا بے شک اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں، وما اور نہیں کانا ہے یا تھے، اکثرہم ان میں سے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے، زیادہ تر لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہی نہیں ہیں. اور انا بے شک رب کا آپ کا، اور بے شک آپ کا رب لا البتہ ہوا وہ تو، العزیز زبردست، غالب، الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہے. اور بے شک آپ کا رب تو البتہ بہت غالب، وہ تو غالب یعنی زبردست رحم کرنے والا ہے. چل ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کذب جھٹلا دیا، اصحاب والوں نے، الایکا ایکا والے یعنی جنگل والوں نے. اب یہ جنگل والے کون ہیں؟ اصحاب مدین، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم والوں کو اصحاب الایکا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا علاقہ تھوڑا بن والا ہے، یعنی بن یعنی جنگلات والا ہے. جیسے ہم نے سمود کو دیکھا، وہ پہاڑی علاقے میں رہتے تھے، اور یہ جو ہے اصحاب الایکا یہ جنگلات والے علاقے میں رہتے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الایکا بھی کہا جاتا ہے. اس سے پہلے ہم نے اصحاب الرس پڑھا تھا، اصحاب الرس یعنی کنویں والے، اصحاب الایکا مطلب اصحاب الایکا یعنی جنگل والے. اور یہاں پر شعیب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ان کی قوم. کذبا جھٹلا دیا، اصحاب الایکا جنگل والوں نے، المرسلین رسولوں کو. از قولا از جب قولا کہا، لا لیے ہم ان کے لیے یعنی ان سے، شعیب علیہ السلام نے جب کہا ان کے لیے یا ان سے، شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا لا نہیں تا تم وانو سب تقوی اختیار کرتے، کیا تم سب ڈرتے نہیں ہو. جب کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے، کیا تم سب ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین، انا بے شک یا میں، لا لیے کم تمہارے لیے، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ، پھر تم سب اتقو ڈرو، اللہ اللہ سے، اور تم سب اطاعت کرو نی میری، اور پھر تم سب ڈرو اللہ سے اور تم سب اطاعت کرو میری. وما اسألکم، اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو جائے گا، اور ماں نہیں، الف میں سآلہ سوال کرتا تم سے، اور نہیں میں سوال کرتا ہوں تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کسی اجر میں سے، ان اجری ان بھی اللہ کی وجہ سے نہیں ہو جائے گا، ان نہیں ہے اجری میرا اجر، اللہ سوائے، اللہ پر، رب العالمین تمام جہانوں کے رب پر. اور نہیں میں سوال کرتا ہوں تم سے اس پر کسی اجر کا، نہیں ہے میرا اجر سوائے رب العالمین پر. اوفو الکیل ولا تکون من المخسرین، اوفو واولک تم سب، اوفا وفا کرو، پورا پورا تولو، الکیلا ناپ کو، کیل ہم دو ورڈ پڑھتے ہیں نا، کیل والمیزان، تو کیل مطلب ناپ اور وزن یعنی میزان یعنی کہ وزن تولنا، ناپنا اور تولنا. تو یہاں پر کیل کا مطلب ہے ناپ. اور واولک تم سب، واولک تم سب، اوفا وفا کرو یا پورا تولو، الکیلا پیمانے کو یا ناپ کو، ولا تکونو اور لا نہیں تا تم، واولک سب، کونو ہو جاؤ، من المخسرین من سے، المخسر خسارہ، خسارہ یعنی نقصان، مخسر نقصان دینے والا، مخسر جس کو نقصان دیا گیا. تو فائل پیٹرن ہے مخسر
نقصان دینے والا مفعل پیٹرن ہے، یہ مفعل یعنی کرنے والا، اور مفعل جس پر کیا گیا۔ تم پورا کرو، پورا تولو ناپ کو، اور نہیں تم سب ہو جاؤ من المخسرین، نقصان کرنے والوں میں سے، یعنی کہ لوگوں کا نقصان کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، ناپ تول پورا دیا کرو، ان کا مال ان میں کمی کر کے، خسارہ کر کے ان کو نہ دیا کرو۔ وفا کرو، پورا تولو ناپ کو، اور نہیں تم سب ہو جانا من المخسرین، نقصان دینے والوں میں سے۔ وزنوا بالقسطاس، قسطاس المستقیم، اور واولف تم سب سوری واولف تم سب وزنا، یہ واو اور نہیں ہے، وزنا ایک ہی ورڈ ہے، روٹ ورڈ وزنا، واولف تم سب وزنا، وزن کرو، بالقسطاس بھی سے، القسطاس قسط کرنے والا، قسط کا مطلب ہوتا ہے انصاف، اور قسطاس کہا جاتا ہے انصاف کرنے والا ترازو، ٹھیک ہے، تو ترازو کو کہا جاتا ہے قسطاس، المستقیم سیدھی ترازو سے، مطلب ڈنڈی مت مارو، ٹیڑھا مت پکڑو ترازو کو تاکہ مال میں کمی بیشی کر دو، اور وزن کرو تم سب بالقسطاس ترازو سے، المستقیم سیدھی ترازو سے، القسطاس المستقیم صفت موصوف ہے، یعنی ایڈجیکٹو ہے مستقیم اس کا، اور وزن کرو تم سب سیدھی ترازو سے، ولا تبخسوا، اور لا نہیں تا تم، واولی سب، بخسا کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، ٹھیک ہے، کم کرنا، اور نہیں تم سب کمی کرو، الناسا لوگوں کو، اور نہیں تم سب کم کر دو لوگوں کے لیے، اشیاء چیزیں، ہم ان کی، شیء ان کا پلورل ہے، اشیاء ان چیزیں، ہم ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، ولا اور لا نہیں تا تم، واولی سب، عسا عین سا، عسا اس کے جو روٹ لیٹر ہے عین سا واو، اسو کا مطلب ہی ہوتا ہے فساد پھیلانا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے فساد کرو، اور لا نہیں تا تم، واولی سب، بخسا کمی کرو، الناسا لوگوں کے ساتھ، نہ تم کمی کرو لوگوں کے ساتھ، اشیاءہم ان کی اشیاء میں، ان کی چیزوں میں، اور نہیں تم سب فساد کرو، فی الارضی زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے بن کر، مفسد بن کر، فساد کرنے والے بن کر، فساد نہ پھیلاؤ، یعنی زمین میں مال اور وزن میں توڑنا، یہ بھی کرپشن کا باعث بنے گا، یعنی اس سے کیا ہوگا، امیر امیر ہو جائیں گے، غریب غریب ہو جائیں گے، اور لوگ جو ہوں گے محتاج ہوں گے، اور محتاج ہوں گے تو وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کریں گے، اور ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے وہ لوگوں کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے کیا کرنے کا، شرک پھیلانے کا، یا گناہ کو عام کرنے کا، تو اسی لیے کہا کہ تم زمین میں یہ ناپ تول کا کرپشن مت کرو، اور نہیں تم سب بخسا کمی کرو لوگوں کے ساتھ، ان کی اشیاء، ان کی چیزوں میں، اور نہیں تم سب فساد پھیلاؤ زمین میں، مفسدین فسادی بن کر، واتقوا الذی، اور واولی تم سب اتقوا ڈرو، الذی اس سے جو، جس نے خلقا پیدا کیا تم کو، والجبلۃ الاولین، اور جبلت مخلوق کو، جبلہ یعنی کہ نسلوں کو، الاولین پہلی نسلوں کو، پہلی مخلوق کو، اور تم سب تقوا کرو اس کا جس نے پیدا کیا ہے تم کو بھی، اور تم سے پہلی نسلوں کو بھی، تم سے پہلی مخلوق کو بھی۔ قالوا انما انت من المسحرین، قالوا واولک ان سب نے، قالا کہا، ان سب نے کہا، انما بے شک، در حقیقت، انتا تو من المسحرین، سیم ایسے ہی ایک نبیوں کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا ہے، ان پر کچھ نہ کچھ تہمتیں، بہتان لگا دیے ہیں، من سے مسحر، دیکھیں یہ بھی پیسے میں پیش اور زبر کے ساتھ آ رہا ہے، مسحر یعنی سحر کیا ہوا، جادو کیا ہوا، مسحر جادو کرنے والا، مسحر جس پر جادو کر دیا گیا، اور اینا کے ساتھ آ رہا ہے پلورل، جادو کیے جانے والوں میں سے ہے، ان سب نے کہا در حقیقت تو جادو کیے جانے والوں میں سے ہے، تجھ پر تو جادو کر دیا گیا ہے، یعنی ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، وما انتا، اور اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو جائے گا، اور ماں نہیں، انتا تو، اللہ سوائے، بشر ایک انسان، ایک آدمی، ایک بشر، مثل برابر، نہ ہمارے، ہماری مثال، ہمارے جیسا، ہماری برابر، ہمارے جیسا، اور ان بے شک، یہاں پر ان کا ترجمہ بے شک ہوگا، ان کا ترجمہ کبھی کبھی انا کے برابر ہو جاتا ہے، بے شک کی طرح، اور ان بے شک، نظن کا، نون ہم
ظنو گمان کرتے ہیں کا تجھے، بے شک ہم تو گمان کرتے ہیں تجھے، لمن الکاذبین، لا یقیناً من سے، الکاذبین جھوٹے لوگوں میں سے، ہم تو تجھے جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، یعنی تو جھوٹا ہے کہ تیرے دعوے جھوٹے ہیں، اور نہیں ہے تو سوائے ایک بشر ہمارے ہی مثال، ہمارے ہی جیسا، اور نہیں ہم گمان کرتے تجھے سوائے جھوٹے لوگوں میں سے۔ فَسَقِطْ عَلَيْنَا، اب یعنی یہ جو تو عذاب کا دعویٰ کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، وہ جھوٹے وعدے ہیں، تو اگر تو سچا ہے تو ہمیں یہ وعدہ کر کے دکھا دے۔ کیا وعدہ؟ پھر سقطا، ساقط کر دے، گرا دے، سقط کا مطلب ہوتا ہے گرا دینا، ہم کہتے ہیں نا ساقط حمل، حمل ساقط ہو جانا یعنی مسکیریج ہونا، گر جانا حمل کا، ساقطہ یعنی گرنا، پھر اسقطا گرا دے، علینا علا پر، نہ ہم پر گرا دے، کسفن ایک ٹکڑا، من السمائی، من سے، السمائی آسمان سے، ان اگر کن ہے تا تو اگر ہے، من الصادقین، من سے صادق سچے لوگوں میں سے، پھر گرا دے ہم پر ایک ٹکڑا آسمان سے اگر تو ہے سچے لوگوں میں سے، یعنی اگر تیرا دعویٰ سچا ہے عذاب کا تو ہم پر عذاب دکھا دے۔ اب دیکھیں ان کی سرکشی اور ہٹ دھرمی کا معاملہ کتنا سخت ہے کہ اگر معجزہ دیکھنا بھی ہے تو کوئی خیر کی چیز مانگے، بلکہ کیا مانگ رہے ہیں؟ عذاب مانگ رہے ہیں، یعنی اتنا ان کو یقین ہے کہ جھوٹ پر اتنے باطل پر جمے ہوئے ہیں کہ وہ حقانیت پر یقین رکھنا ہی نہیں چاہتے، اور اتنے یقین کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر عذاب آنا ہی نہیں ہے۔ پھر گرا دے ہم پر ایک ٹکڑا آسمان سے اگر تو ہے سچوں میں سے، قال ربی، والا کہا شعیب علیہ السلام نے، رب یا میرا رب، عالم افعلو پیٹرن پر ہے، زیادہ جانتا ہے، بیس کو ما جو اس کو جو تعملون تا تم باؤن سب عمل کرتے ہو، کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے اس کا جو تم سب عمل کرتے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر واؤ ان سب نے کذبہ جھٹلا دیا ہو اس کو، یعنی شعیب علیہ السلام کو، پھر اخذا اس کو پکڑ لیا، اس کو اخذ کر لیا، ہم ان سب کو، پھر اخذا پکڑ لیا ہم ان سب کو، عذاب عذاب نے، یوم ذلتی، یوم نے، ذلہ سائے والے دن کے، سائے والے دن کا مطلب بادل آ گیا تھا ان کے اوپر، اور پورے بادل نے ان کے اوپر سایہ کر دیا تھا، یہ سمجھے کہ ہمارے اوپر کیا آ گئی ہے، بارش آنے والی ہے، بارش کا وقت آ گیا، خوش ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، اور وہ سمجھے کہ بارش کے لیے بادل آئے لیکن وہ عذاب کے بادل تھے۔ ذلتن، اور اچھا یہ ذلہ کہا جاتا ہے، ذلہ چھتری کو بھی کہا جاتا ہے، تو چھتری والے دن کے عذاب یوں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، چھتری مطلب کہ سائبان چھا جانا، چھتری کا مطلب کسی چیز کا اوپر چھت کی طرح چھا جانے کو کہا جاتا ہے چھتری والے دن کا عذاب، تو یوم ذلتی چھتری والا دن یا سائبان والے دن، اصل میں اس کو چھتری والے دن کا ہی کہا گیا ہے۔ پھر کذبون سب نے جھٹلا دیا اس کو، پھر اخذا پکڑ لیا ہم ان کو، عذاب نے، یوم ذلتی چھتری والے دن نے، یعنی چھتری سے کیسے اندھیرا چھا جاتا ہے نا اندر کی طرف، نیچے والے جو شخص ہے جس نے چھتری پکڑی ہوئی ہے، انا بے شک وہ کانا ہے، عذاب یوم عظیم، انا بے شک وہ کانا تھا، عذاب یوم عظیم بڑے دن کا، اب یہ یوم عظیم صفت موصوف ہے، پھر ان سب نے جھٹلا دیا اس کو، پھر پکڑ لیا ان کو عذاب نے چھتری والے دن کے، بے شک وہ تو ہے عذاب یوم عظیم چھتری والے، وہ سوری ہے نہیں تھا، یہ گزر چکا نا، وہ تھا، کانا کا ترجمہ ہے تھا، ہونا سب میں استعمال ہوتا ہے جیسا بھی سینٹینس ہوگا اس کے مطابق، بے شک وہ تھا عذاب بڑے دن کا، انا بے شک فی ذالکا، فی میں ذالکا اس میں، لآیتن لا یقیناً، آیتن نشانی ہے، لآیتن نشانی ہے، وہ اور ماں نہیں کانا ہے، اکثر ان میں سے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان میں سے اکثر ایمان والے نہ تھے اور ہے دونوں استعمال کیا جا سکتا ہے، بے شک اس میں بھی البتہ نشانی اور نہیں اکثر ان میں سے ایمان لانے والے، وہ اور انا بے شک رب کا آپ کا رب، لا لیے ہوا وہی، لا البتہ یہ یا لام تاکید ہے، بے شک یقیناً، اور بے شک آپ کا رب، بے شک یقیناً ہوا وہ العزیز زبردست غالب، الرحیم رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، بے شک آپ کا رب البتہ وہ زبردست رحم کرنے والا ہے۔ چلیں ریپیٹ کریں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 192। वइन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन। और अब यहाँ से सारी कौमों का तज़किरा तकमील पर पहुंचा, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी की टीचिंग बताई कि वो आए, अपनी कौम को दावत दी। उन्होंने नबियों के बारे में क्या किया, बहतान लगाया उनको। किसी ने साहिर कहा, कोई कह रहा है कि तुम पर जादू कर दिया गया है, कोई कोई कह रहा है तुम झूठे हो, और सबने झुठला दिया और अल्लाह ने बिलाखिर उनको अजाब में पकड़ लिया। अब यहाँ पर 192 से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिकाने मक्का से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं, और इन्ना बेशक हूँ वो, ला तंजीलुल्लाह यकीनन तंजील है, यानी नाजिल किया गया है, रब्बिल आलमीन तमाम जहानों के रब की तरफ से। तमाम जहानों के रब की तरफ से क्या नाजिल किया गया? कुरान करीम। तो हूँ की जमीर कुरान की तरफ जा रही है। और इन्ना बेशक हूँ वो तो, यानी कुरान करीम तो, तंजीला यकीनन तंजील है, नाजिल करदा है, रब्बिल आलमीन तमाम जहानों के रब की तरफ से। नज़ला बिही बिही रूहुल अमीन, नज़ला उतरा, बिही उसको लेकर, यानी उस कुरान करीम को लेकर नाजिल हुए कौन? रूहुल अमीन, अमानतदार रूह। अमानतदार रूह कौन है? जिब्रील अमीन को कहा गया है अमानतदार रूह। ऐसे कई नाम जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलग अलग अलकाबात से कुरान में पुकारा है। कहीं पर अर्रूह कहा है, कहीं पर अल अमीन कहा गया है, कहीं पर अल मुता कहा गया है कि उनकी ताअत होती है, कहीं पर उनको हेड कहा गया है, और अलग अलग अलकाब दिए हैं। रूहुल कुद्स कहा गया है, रूहुल कुद्दूस। नज़ला, नज़ला वो उतरे, बिही उसके साथ। देखें, अनज़ला हम पढ़ते हैं ना, अनज़ला उसने उतारा, और नज़ला मतलब वो खुद उतरा। ठीक है, तो नज़ला खुद उतरा, खरजा निकला, अखरजा निकाला। उसी तरह नज़ला उतरा, अनज़ला उतारा। तो नज़ला उतरा बिही उसके साथ, यानी उस कुरान करीम के साथ, और रूहुल अमीन, रूह अमीन, यानी वो जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको लेकर उतरे इस कुरान करीम को। कैसे उतरे? अला कल्बी का, उसको उतारा गया है अला कल्बी का, अला पर, कल्ब दिल का, आपके दिल पर उतारा है। लितकूना ली, ताकि आप पूना हो जाएं, ताकि आप हो जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिनल मुनजरीन, मिन से मुनजिरीन, सॉरी मुनजरीन नहीं, मुनजिरीन, ताकि आप डराने वालों में से हो जाएं। मुंजिर डराने वाला, मुंजर जिसको डराया गया, ताकि आप डराने वालों में से, खबरदार कर देने वालों में से, मुतनब्बे कर देने वालों में से हो जाएं। आपके दिल पर उसको नाजिल किया है, आपके दिल पर, ताकि आप हो जाएं डराने वालों में से। बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीनिन, ही में लिसानिन जबान, अरबी अरबी, मुबीन वाज़ेह, खुली, ओपन, क्लियर, क्लियर अरबी जबान में। ये देखें, ये सिफत मौसूफ है, लिसान जो है मौसूफ है, और दो उसकी सिफतें आ रही हैं, अरबी भी उसकी सिफत है और मुबीन भी उसकी सिफत है, खुली वाज़ेह अरबी जबान में। और जब भी सिफत मौसूफ को हम पढ़ते हैं तो हमेशा क्या करेंगे? उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे, पीछे की तरफ। ठीक है, खुली वाज़ेह अरबी जबान में नाजिल किया है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान करीम की एक क्वालिटी ये भी बता दी कि अरबी जबान दुनिया की वाज़ेह तरीन और क्लियर तरीन जबान है। यानी कि कोई, देखिए हम पढ़ते हैं ना, हर चीज में और हर लफ्ज के अंदर इतनी वुसअत है कि वो खुद लफ्ज चीख चीख कर बता रहा होता है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। वो लफ्ज बता रहा होता है मैं सिंगुलर हूँ या ड्यूअल हूँ या प्लूरल हूँ। वो लफ्ज बता रहा होता है मेरा स्टेटस क्या है, मेरा नंबर क्या है, मेरा जेंडर क्या है, मेरी वुसअत क्या है, सब बता देता है। वो लफ्ज ही बता देता है, इतनी क्लियर और इतनी वुसअत है इस जबान में। ऐसे ही अगर हम लिख देंगे बाबानी, यानी कलमानी, तो हमें पता चल जाता है दो कलम की बात हो रही है। ऐसा आपको किसी और लैंग्वेज में नहीं मिलेगा ये चीज। ये वुसअत सिर्फ अरबी जबान में, इतनी फसाहत और बलागत और इतनी वाज़ेह क्लियर। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने ऑप्ट किया इस जबान को, और ये जबान ना सिर्फ इस दुनिया के लिए है बल्कि आखिरत के लिए भी अल्लाह ने इसी जबान को जन्नत के लिए भी पसंद किया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इसी जबान को पसंद किया। बिलिसानी जबान में, अरबियन मुबीन, वाज़े अरबी जबान में। देखिए पूरा उल्टा हो गया सेंटेंस, वाज़े अरबी जबान के साथ उसको नाजिल किया है। व इन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन, व और इन्ना बेशक हु वो तो, यानी ये पैगाम तो, ला अलबत्ता फी में, जुबुर सहीफों में। देखिए हमने कहा था जबूर जब पूरा वर्ड आएगा तो जबूर का तर्जुमा करेंगे, जुबुर जब आएगा तो उसका तर्जुमा किताबे सहीफे ये होगा। ला अलबत्ता फी में, जुबुरिन सहीफों में है, अल अव्वलीन
پہلوں کے صحیفوں میں بھی یہ بات مینشن ہے، تورات دیکھ لیں، انجیل دیکھ لیں اور زبور دیکھ لیں، سب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں، اور قرآن کریم کی بھی پیشن گوئی اس میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیشن گوئی اس میں موجود ہے کہ وہ آخری نبی آئیں گے، کہاں سے آئیں گے، کس جگہ سے آئیں گے، کیا نام ہوگا، سب ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور بے شک وہ تو البتہ زبور میں، صحیفوں میں، کتابوں میں، اولین پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اولم یکن لہم آیتن، کیا اور لم نہیں، یا وہ ان ہے، کیا اور نہیں ہو گئے لا لیے ہم ان کے لیے آیتن کوئی نشانی، کیا بھلا نہیں ہے ان کے لیے کوئی نشانی، ان کے یا یا وہ علم رکھتے، یا وہ عین لام میم علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں وہ اس کو، کہ جانتے ہوں اسے علماء بنی اسرائیل، علماء اسکالرس، یعنی جو ان کے جاننے والے ہیں، بنی اسرائیل کے جاننے والے، کیا نہیں ہے ان کے لیے کوئی نشانی کہ وہ جانتے ہوں اس کو، بنی اسرائیل کے علماء، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کے پاس یہ اس چیز کی نشانیاں نہیں آئی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بہت اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں، نہیں جانتے یہ ایک تنزیہ طور پر کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جانتے ہیں، کیا اور نہیں بھلا جانتے وہ سب ان کے لیے کوئی نشانی، مطلب اس قرآن کے متعلق کوئی سائن جو ان کی کتاب میں بیان ہے کہ جانتے ہو علماء بنی اسرائیل کے اسکالر سب جانتے تھے، لیکن وہ اپنی امت سے چھپایا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ ہمارے ہی تابع رہیں، ہمیں ہی اسکالر مانے، ہمیں ہی حاکم مانے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کر نہ چلے جائیں، اسی لیے یہ کیا کرتے تھے، بیان نہیں کیا کرتے تھے جو بھی نشانیاں قرآن کریم کے متعلق ان کی کتابوں میں آئی تھی، کیا اور نہیں وہ ہیں ان کے لیے کوئی نشانی، یعنی ان کی کتاب میں کہ جانتے ہو اس نشانی کو علماء بنی اسرائیل کے، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور لو اگر نزلہ نازل کر دیتے نہ ہم اس کو علا پر بعدی کسی بعض کچھ عاجمین اجمی لوگوں پر، ایک ہوتا ہے عربی اور ایک ہوتا ہے عجمی، عربی کہا جاتا ہے وہ جن کو اللہ نے کتاب کے لیے چنا، وہ عربی، لیکن عربی لوگوں نے دوسروں کو اجمی کہنا شروع کر دیا، اجمی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، جو کتاب کے علموں سے واقف نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کتاب جن کے اوپر نازل نہیں ہوئی ہے، اور اگر نازل کر دیتے ہم اسے یعنی قرآن کریم کو اوپر، کس کے اوپر، بعض العاجمین کسی اجمی لوگوں پر، کچھ اجمی لوگوں پر، وَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر قرأ قرات کرتا پڑھتا وہ اس کو، پھر وہ قرآن کو پڑھتا، علیہم ان پر، ما كانوا به مؤمنین، ما نہیں، کانو وہ ہوتے، واولی پوسب کانا ہوتے بھی اس پر، یعنی اس قرآن کریم پر، مؤمنین ایمان لانے والے، پھر وہ پڑھ کر سناتا اسے، یعنی کہ قرآن عربی زبان میں اگر کوئی اجمی پڑھ کر سناتا تو ہرگز بھی یہ ایمان نہ لاتے، وہ کہتے کہ تمہاری زبان تو ہے ہی نہیں ہے تو تم کیسے نبی ہو سکتے ہو، یعنی ہر طریقے سے ان کو کوئی کسی بات پر راضی نہیں ہے، اگر اجمی پڑھتا تو یہ کہہ دیتے اجمی، اگر اجمی کیسے قرآن پڑھ سکتا ہے، اور عربی میں ان کو زبان میں نازل کر دیا گیا ہے تو اس پر بھی تکلیف کہ کیوں اس کو ٹکڑے ٹکڑے میں نازل کیا گیا، کیوں ہم پر نہیں نازل کر دیا گیا، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتے نہیں آ گئے، تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ بہانے تراشتے تھے، اور اگر نازل کرتے ہم اس کو کسی اجمی پر، اجمی لوگوں پر، پھر وہ پڑھتا اس کو ان پر، ماں کانو ماں نہیں، کانو واولی کو سب کانا تھے بھی اس پر، مؤمنین ایمان لانے والے، وہ ہرگز بھی پھر اس پر ایمان نہ لاتے اگر اجمی کوئی پڑھتا اس کو، کذالکا اسی طرح، سلکا گزار دینا، سلکا گزارنا، نہ ہم نے گزارا، ہم نے اس کو، فی قلوب المجرمین، فی میں قلوب، قلب کا پلورل ہے، قلوب دلوں میں، مجرمین مجرموں کے دلوں میں، سلکا کا مطلب ایک بوجھ کی طرح گزارا ہم نے، ٹھیک ہے، ایک سلاخ کی طرح دلوں پر گزرا ہے جو مجرموں کے دلوں پر یہ قرآن کریم، اسی طرح گزار دیا ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو مجرموں کے دلوں میں، فی میں
قلوب دلوں مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ لا نہیں یا وہ واؤن سب امنا ایمان لائیں گے بھی اس پر یعنی اس قرآن کریم پر، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم یا وہ واو الف سب رآ دیکھ لیں گے، نہیں وہ سب ایمان لانے والے بھی اس پر یہاں تک کہ یا وہ واو الف سب رآ دیکھ لیں گے العذاب العلیم دردناک عذاب، یہ بھی صفت موصوف ہے، الٹا پڑھیں گے دردناک عذاب، نہیں وہ سب المناک دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے تب تک کہ یہ ایمان نہیں لانے والے، یعنی جو ان کو وعدہ کیا گیا ہے آنکھوں سے جب تک نہ دیکھیں گے تب تک اس کے اوپر یقین نہیں کریں گے، نہیں وہ سب ایمان لائیں گے اس پر قرآن پر یہاں تک کہ وہ سب دیکھ لیں گے دردناک عذاب، فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر یا وہ اتی حمزہ تا یا اتی آئے گا ہم ان پر، پھر وہ تو آ جائے گا ان پر، عذاب آ جائے گا ان پر، بغتتن بغتتن اچانک آ جائے گا ان پر، پھر وہ تو آئے گا ان پر بغتا بغتا اس کے روٹ لیٹر ہے بغتتن اچانک آئے گا ان پر، وہم اور ہم وہ سب لا یشعرون لا نہیں یا وہ وانون سب شعرا شعور رکھتے ہوں گے، یعنی ان کو کوئی خبر ہی نہ ہوگی، وہ ریئلائز تک نہیں کر پائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، ان کو اتنی بھی مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذاب سے بچ کر باہر نکل سکیں، بلکہ عذاب اچانک ہی ان پر وارد ہو جائے گا، پھر وہ آ جائے گا عذاب آ جائے گا ان پر اچانک اور وہ سب نہیں شعور رکھتے ہوں گے، فَيَقُولُوا پھر یا وہ واولد سب قولو کہیں گے، حل نحن منظرون حل کیا نحن ہم منظرون انتظار کیے جانے والے یعنی مہلت دیے جانے والے ہیں، میم کے اوپر پیش ہے، زوئے کے اوپر زبر ہے، پیش اور زبر پیسو ہے، نظرہ مہلت دیا جانا، نظرہ کے 3 ترجمے ہوتے ہیں، نظرہ کا مطلب انتظار کرنا، نظرہ کا مطلب مہلت دینا، نظرہ کا مطلب دیکھنا، یہاں پر مہلت کا ترجمہ ہے، پھر وہ سب کہیں گے کیا ہم سب مہلت دیے جانے والے ہیں، یعنی ہمیں تھوڑے سے کچھ مومنٹس مل جائیں تاکہ ہم کچھ نہ کچھ کیا کر رہے ہیں اللہ سے توبہ کر لیں، پھر وہ سب کہیں گے کیا ہم سب مہلت دیے جانے والے ہیں، افبعذابنا یستعجلون کیا پھر بھی سے عذابنا عذاب سے نہ ہمارے کیا فبی عذابنا 5 ورڈ ہے، کیا پھر بھی سے عذاب نہ ہمارے، کیا پھر ہمارے عذاب سے یا ہمارے عذاب کے لیے یستعجلون یا وہ واؤن سب عین جیم لا اجلت یعنی جلدی سینتا مانگتے ہیں، کیا وہ سب ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، کیا کیا پھر وہ سب ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں یا جلدی مانگتے ہیں، افرأیت ان متعناہم سنین کیا پھر رآ دیکھا تا آپ نے ان اگر متا دے فائدہ دے، میم تا عین اس کے روٹ لیٹر ہے، متا سامان زندگی فائدہ، کیا پھر دیکھا آپ نے اگر ہم متا دے دیں سامان دے دیں نہ ہم ان کو سنین کئی سالوں کے لیے یعنی مدتوں تک کے سالوں تک کے لیے، یا پھر آپ نے دیکھا اگر یعنی غور کیا آپ نے اگر ہم متا دے دیں فائدہ دے دیں ہم ان کو سنین کئی سالوں کا، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون یعنی چاہے انسان کو 1000 سال کی بھی زندگی دے دی جائے تو کیا ہوگا، ثم پھر آ جائے گا ہم ان کے پاس ما جو کانو واولف وہ سب کانا تھے، یو ادون یا وہ واؤن سب وعدہ پیش اور زبر پیسو ہے، وعدہ کیے گئے، یعنی جو موت یا عذاب کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آ کر بالآخر رہے گا، چاہے وہ 1000 سال بعد آئے یا 2000 سال بعد یا جتنی بھی مہلت دی جائے، بالآخر عذاب یا موت تو آنی ہی آنی ہے، کیا پھر آپ نے دیکھا اگر ہم متا دے دیں سامان زندگی دے دیں ان کو کئی سالوں تک کے لیے، پھر آ جائے گا ان کے پاس جو وہ سب کے وعدہ کیے گئے، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون ما نہیں اغنا کام آئے گا غنی کرے گا فائدہ دے گا، عنہم ان سے ہم ان سے یعنی ان کو نہیں کام آئے گا ان کو ما جو کانو واولی کو سب کانا تھے یمتعون یا وہ واؤن سب متا فائدہ متاع فائدہ پیش اور زبر ہے پیسو ہے فائدہ دیے گئے، جو وہ فائدہ دیے گئے تھے وہ فائدہ مال اولاد اسٹیٹس باغات چشمے نہریں کھجور اور انگور جو بھی اللہ نے ان کو فائدہ دیا تھا وہ ہرگز بھی ان کے کام نہیں آنے والا، غنی کے بھی ہم نے کئی ترجمے پڑھے تھے، غنی کا مطلب استغنا قناعت یعنی کنٹینٹ ہونا، قناعت پسندی کو بھی غنا کہا جاتا ہے، استغنا کا مطلب بے پرواہ بھی ہوتا ہے، بے پرواہ ہونا، غنا کا مطلب ہوتا ہے کام آنا فائدہ دینا، یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے، تو غنی کا مطلب مالدار بھی ہوتا ہے، تو 4 ترجمے ہم نے دیکھے تھے غنا کے، فائدہ دینا
یا کام آنا، فائدہ دینا، اور غنا کا مطلب ہے مالدار ہونا، غنا کا مطلب ہے قناعت، اور غنا کا مطلب ہے بے پرواہ ہونا، استغنا کا مطلب نہیں کام آئے گا ان کو جو وہ سب تھے، وہ سب متا دیے گئے تھے، فائدہ دیے گئے تھے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، الا آ رہا ہے، ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، اور ماں نہیں اہلکا ہلاک کرتے نہ ہم، من سے قریۃ کسی بستی میں سے، الا سوائے لا لیے ہا اس کے لیے، منذرون، منذر ڈرانے والا بھیجتے ہیں، ڈرانے والا ہوتے ہیں، اس کے لیے ڈرانے والے ضرور تھے۔ منذر ڈرانے والا، منذر جس کو ڈرایا گیا، اور اونا آ گیا پلورل کے فارم میں ہے، ڈرانے والے۔ اور نہیں ہلاک کرتے ہم کسی بستی میں سے سوائے اس کے لیے منذرون ڈرانے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کوئی نہ کوئی وارنر، کوئی نہ کوئی آگاہ کرنے والا ضرور بھیجتے ہیں، اس کے بعد ہی ان کو پکڑ ہوتی ہے، علم کے بغیر پکڑ نہیں ہوتی، پہلے ڈرانے والے آتے ہیں، ان کو انکار کرتے ہیں، تب جا کے اللہ ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ ذکرا وما كنا ظالمین، ذکرا نصیحت کے طور پر، یعنی وہ ڈرانے والے کیا کیا کرتے ہیں، نصیحت کے طور پر ان کو ڈرانے والوں کو بھیجا جاتا ہے، اس قرآن کو بھیجا جاتا ہے۔ وما كنا ظالمین، اور ماں نہیں کن ہے تھا نہ ہم، اور نہیں ہے ہم ظالمین، ظالم، اور ہم ظالم نہیں ہیں، یعنی ہم ظالم نہیں ہے کہ بغیر بتائے کیا کر دے، بغیر وارننگ کے کسی کو پکڑ لیں، ہم وارننگ دیتے ہیں، ہم ڈراتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، لوگوں کو وارن کرتے ہیں، اس کو خوشخبری اور ڈر دونوں کی تبلیغ کی جاتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایمان نہ لائے تب اس کی پکڑ کی جاتی ہے، ظلم کسی پر نہیں ہوتا۔ ذکرہ نصیحت کے طور پر، وما کننا ظالمین، اور ماں نہیں کننا ہم ہیں ظالمین، ظالم۔ وما تنزلت بھی الشیطان، اور ماں نہیں تنزلت نازل ہوئے، شیاطین فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تنزلت یعنی نازل ہوئے، اترے، اور ماں نہیں تنزلت نازل ہوئے بھی اس کو لے کر، یعنی اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کو لے کر، الشیاطین شیطان، پہلے بتا دیا اللہ نے اس کو لے کر کون اترے، الروح الامین، جبریل امین جو تھے وہ روح القدس لے کر اترے، روح القدس، اور اس کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے، اور نہیں نازل ہوئے ہیں اس کو لے کر شیاطین۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور ماں نہیں یا وہ بغی لائق ہے، نہیں زیب دیتا ہے، نہیں لائق ہے ان کے، لا لیے ہوں ان کے لیے، نہ ہی وہ لائق ہے ان کے لیے، نہ ہی وہ سجتی ہے ان کے اوپر بات کہ شیاطین اس قرآن کریم کو لے کر آئیں، اور نہ ہی وہ لائق ہے ان کے لیے، وما یستطیعون، اور ماں نہیں یا وہ واؤن سب استطاعت ہی رکھتے ہیں اس کی، نہ ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ اتنا بھاری، یعنی اتنا بھاری قرآن وہ لے کر آئیں، بھاری ان دا سینس حکمت کے لحاظ سے بھاری قرآن نہ ان کی سمجھ میں آنے والا ہے، اور نہ ہی وہ اس کو لانے کی استطاعت کیپیسٹی رکھتے ہیں، تو نہ ہی وہ ان کی شان کے مطابق ہے کہ وہ لائیں، اور نہیں وہ شان ہے ان کی، نہ ہی وہ لائق ہے ان کے لیے، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں اس کو لانے کی۔ انہم عن السمع لمعزولون، انا بے شک ہم وہ سب تو ان سے سمعی سننے سے لمعزولون معزول کر دیے گئے، معزول کر دینا، کسی کو معزول کر دینا مطلب برخاست کر دینا، الگ کر دینا، اس کو اس جگہ سے ہٹا دینا، تو وہ تو خود معزول کر دیے گئے، اس کے روٹ لیٹر ہے عین ظالم، یعنی ان کو ہٹا دیا گیا ہے، کس سے؟ اب یہ جو شیاطین تھے، جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا تب تک یہ شیاطین آسمان میں جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اور سن کے اچک کر باتیں نجومیوں کو، جادوگروں کو، کہانوں کو سناتے تھے، اور اس کے بعد وہ نجومی جادوگر جادو وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو شیاطین ہیں، جب قرآن کا نزول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شروع ہوئی 40 سال کی عمر میں، تو جب قرآن کو نازل کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے اتنی زبردست سیکیورٹی لگا دی فرشتوں کی کہ یہ جب بھی سننے کی کوشش کرتے تھے قرآن کریم کو تو اللہ ایک زوردار ایک شعلہ مارتے تھے، ایک ستارہ ہوتا تھا، شہاب ثاقب یعنی چمکدار ستارہ، اور وہ شعلے والا ستارہ ہوتا تھا، وہ آگ کا شعلہ جو شیاطین کے اوپر پڑتا تھا اور وہ اس سے ہلاک کر دیے جاتے تھے، تو کوئی بھی سننے کی کوشش کرتا تھا اس کے اوپر وہ شعلہ پیچھے پڑ جاتا تھا، تو یہ کیا اللہ نے کیا فرمایا،
ہم نے تو قرآن کریم تو سننے سے بھی معزول کر دیا ہے، یعنی ان کو برخاست کر دیا کہ اب یہ فرشتوں کی کوئی بات آسمان میں جا کر سن نہیں سکتے. بے شک وہ تو عن سمعی، اس کے سننے سے بھی، یعنی قرآن کریم کو سننے سے بھی لمعزولون، یقیناً الگ کر دیے گئے، عزلہ الگ کر دیے گئے ہیں، معزول کر دیے گئے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، پھر لا نہیں تا تم دعا پکارو، دعا کرو، مع ساتھ اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن معبود کی، آخر دوسرے معبود کی، فتکون پھر تا تم کونا ہو جاؤ گے، من المعذبین، من سے معذب، دیکھیں معذبین عذاب دیے جانے والے، معذب عذاب دینے والا، معذب عذاب دیا جانے والا. معذب جو عذاب دے رہا ہے فائل، اور معذب جو جس کو عذاب دیا گیا مفعول. ٹھیک ہے، سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا فرق ہو جاتا ہے زیر اور زبر سے. زیر آئے گا تو سبجیکٹ فائل، اور زبر آئے گا تو مفعول آبجیکٹ. پھر نہیں تم پکارو اللہ کے ساتھ الہن آخر دوسرے معبود کو، پھر تم ہو جاؤ گے معذبین عذاب دیے جانے والوں میں سے. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، نہ شیاطین کو اللہ رب العزت نے نہ اپنی تخلیق میں شیاطین کو شریک کیا ہے، نہ فرشتوں کو، نہ کسی انسان کو، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ موسیٰ علیہ السلام کو، اور نہ ہی لکڑی پتھروں کے بتوں کو. تو ان تمام چیزوں کو دوسرا معبود اللہ کے ساتھ نہ ٹھہراؤ، اگر ایسا کیا تو عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. وَأَنذِرْ، اب یہاں سے ہم روکتے ہیں، پہلے آپ ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور انذر خبردار کر دیجئے، یہ حکم ہے، کمانڈ ہے. اور انذر ڈرائیے، عشیرتن، عشیرتن کہا جاتا ہے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ دار جو بلڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو عشیرہ کہا جاتا ہے، کا اپنے. اور خبردار کر دیجئے اپنے رشتہ داروں کو، الاقربین قریبی رشتہ داروں کو. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے، یعنی کہ آپ کے اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول کا جو پیغام ہے وہ ان کی اپنی ذات کے لیے بھی ہے، ان کے گھر والوں کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نبی کے گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اس کا مطلب ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب ہے ہر بندہ عمل کرے گا. جس طریقے سے ابھی ہم نے اگزامپل دیکھا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا دیکھا، نوح علیہ السلام کے بیٹے، وہ سب کیسے وہ ہو گئے، غرق ہو گئے اور عذاب میں پکڑے گئے، کیونکہ وہ تھے تو نبی کے گھر میں لیکن اللہ کے نافرمان تھے، تو اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا. تو نسبت اگر نبی سے بھی ہو اور عمل نہیں ہوگا تب بھی اللہ رب العزت پکڑ کرنے والے ہیں. اور اس سے بڑی نسبت کیا ہوگی کہ کوئی بیوی اور اولاد ہے. تو اللہ نے جب سب سے پہلی مرتبہ کہا کہ اپنے گھر والوں کو خبردار کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر کھڑے ہو کر جو کہا تھا، سارے لوگوں کو جمع کر لیا تھا، کہا تھا اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، تم سب اپنی فکر کرو، میں قیامت کے دن تمہارے کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہوں. یعنی کہ میں دنیا میں تمہارے جو چاہے کام آ جاؤں، لیکن آخرت میں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا اللہ کے مقابلے میں. اور خبردار کر دیجئے اپنے رشتہ داروں کو، الاقربین قریبی رشتہ داروں کو. وخفض، اور خفدہ جھکا دیجئے، اور جھکائیے جناح کا، جناح بازو کا، اپنے بازو کو، لمن اتبع کا، لیے من جو اتبع پیروی کرے کا آپ کی. اور جھکا دیجیے اپنے بازو کو اس کے لیے جو پیروی کرے آپ کی، من المومنین، من سے مومنین ایمان والوں میں سے. یعنی بازو جھکا دینا مطلب ان کے لیے نرمی اختیار کریں، ان کے لیے سافٹ ہو جائیں. اور جھکا دیجیے اپنے بازو کو ان لوگوں کے لیے جو پیروی کرتے ہیں آپ کی، من المومنین ایمان والوں میں سے. فَإِنْ عَصَوْا کا، پھر ان اگر عصو معصیت کریں، واؤ وہ سب، یعنی نافرمانی کریں وہ سب کا آپ کی، اگر وہ سب معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، عین سواد یا اسکرمٹ لیٹر ہے، اگر وہ نافرمانی کریں آپ کی، فَقُلْ، پھر قل کہہ دیجئے، انی، انا بے شک، یا بے شک میں، بری الذمہ ہوں، بیزار ہوں، من سے ما جو، اس سے جو، تعملون تا تم، سب عمل کرتے ہوں. پھر اگر وہ سب معصیت کریں، نافرمانی کریں آپ کی، تو کہہ دیجئے، یعنی ان کی طرف سے ہاتھ اٹھا لیجئے کہ بے شک میں تو بری ہوں اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو.
वतवक्कल अलल अजीज़िर रहीम, व और तवक्कुल कीजिए, भरोसा कीजिए, अला पर, अल अजीज जबरदस्त, और रहीम रहम करने वाले पर। इस पूरी सूरह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी यही दो सिफात बार बार इस्तेमाल किए पूरे एंड तक, अजीज रहीम, जबरदस्त। यानी जबरदस्त यानी वो इतना जबरदस्त, इतना गालिब है कि अजाब दे सकता है, लेकिन इतना रहीम है कि अजाब नहीं दे रहा है। वो इतना जबरदस्त गालिब है कि वो तुम्हारी पकड़ कर सकता है, लेकिन वो इतना रहीम है कि तुमको मोहलत दिए चला जा रहा है। और भरोसा कीजिए जबरदस्त रहम करने वाले पर। अल्लजी, वो जबरदस्त रहम करने वाला कौन है? अल्लजी यराका हीना तक़ूम, अल्लजी वो जो, या वो रहा देखता है, का आपको या तुम सबको, हीना ये आपके लिए है, लेकिन हर किसी के लिए ये आम है, नबी के वसातत से बात। अल्लजी वो जो, या वो रहा देखता है, का तुमको, हीना जिस वक्त, तक़ूम ता तुम, कुमा कामा कामा यकुम यानी खड़े होते हो, यानी जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो जब भी अल्लाह तुमको देखता है, या वैसे ही आम तौर पर भी खड़े होते हो तब भी तुमको देखता है। तुम्हारा जबरदस्त रहीम रब कौन है? वो जो वो देखता है तुमको जिस वक्त तुम खड़े होते हो। व तकल्लुबका फिस साजिदीन, व और ता तुम कल्लबा, तकल्लब यानी नकलो हरकत करते हो, हिलते डुलते हो, का तुम, फिस साजिदीन सजदे में, जो सजदे में जाने के लिए जो हरकत लगती है वो सब भी अल्लाह देखता है, यानी खड़े होना, रुकू करना, सजदा करना, तुम्हारी हर हरकत से अल्लाह वाकिफ है। और तुम्हारा हिलना डुलना यानी नकलो हरकत करना, यानी कि मूवमेंट करना, का तुम्हारा फिस साजिदीन सजदा करने वालों में भी वो देखता है। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, इन्ना बेशक वो हुआ वो असमी खूब सुनने वाला, अल अलीम खूब जानने वाला है। यानी वो देखने वाला, बसीर भी है, और सुनने और जानने वाला भी, तुम्हारी बातों को भी सुनता है और तुम्हारे मामलात को जानता भी है, और तुम्हारे हर मूवमेंट को देखता भी है। वो है जो देखता है तुम्हें जिस वक्त तुम खड़े होते हो और तुम हरकत करते हो, जब तुम तकल्लबा हरकत करते हो, का तुम फिर साजिदीन सजदे करने वालों में, बेशक वो तो बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। हल उनब्बिउकुम, हल क्या, अलिफ में, यतान का अलिफ है, अलिफ में, नब्बा नून बा हमजा नबा खबर, क्या मैं खबर दे दूं तुमको, अला पर, मन जो, तनज़्ज़लु, शयातीन फीमेल वर्ड है इसलिए ताकत तर्जुमा वो हो जाएगा, वो नजल नाजिल होते हैं, उतरते हैं, शयातीन शयातीन। क्या मैं बताऊं तुमको कि किस पर नाजिल होते हैं शैतान, किस पर उतरते हैं शैतान? क्या मैं खबर दूं तुम सबको कि किस पर, कौन है जो जिस पर नाजिल होते हैं शयातीन? तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाकिन असीम, तनज़्ज़लु वो नजल उतरते हैं, अला पर, कुल्ली हर एक पर, हर एक कौन? अफ़्फ़ाक, हमजा फा काफ, इफ्क का बना है अफवाह, खूब झूठ गढ़ने वाले को अफवाह कहा जाता है। और असीम बहुत गुनाहगार पर, आसिम गुनाह करने वाला, असीम बहुत गुनाह करने वाला, जैसे फईल पैटर्न पर आ गया, असीम खूब गुनाह करने वाले पर, खूब झूठ गढ़ने वाले पर। हमने वाकया इफ्क को पढ़ा था सूरह नूर में, इफ्क का मतलब होता है झूठ गढ़ना, तो इफ्क का मतलब बहतान, झूठ, वो तो नाजिल होते हैं हर झूठे, बहुत बड़े झूठे और बहुत बड़े गुनाहगार पर। यानी वो बंदा जो झूठ बोलता रहता है, वो बंदा जो गुनाहगार है, बहुत गुनाह करने वाला होता है, शैतान हमेशा उसी पर उतरते हैं, उसी के अंदर वसवसे डालते हैं, उसी को घिराव में रखते हैं, उसी को घेरे रहते हैं। युल्कून अस्समा व अक्सरुहुम काज़िबून, या वो वाउन सब लका डालते हैं, इल्का करते हैं, वो सब डालते हैं, अस्समा कानों में, यानी जो बातें वो सुन कर आते थे पहले, वो सब, या फिर इधर उधर से जो उचक लेते हैं किसी की बातें, वो क्या करते हैं उनके कानों में डालते हैं। व अक्सर हुम, व और अक्सर अक्सर हम उनमें से काजिबून झूठे हैं। अब ये बहुत ज्यादा अफवाक और बहुत ज्यादा हसीन में जादूगर काहन भी आते हैं, ठीक है? जो काहन और जादूगर होते हैं ना, वो शयातीन का सहारा लेते हैं अपने जादू को पूरा करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए। अब एक मर्तबा ऐसा ही हुआ था कि हजरत आयशा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत आयशा और कुछ लोग, हजरत आयशा ने पूछा भी था, ये कौन सी आयत है, आयत नंबर 22 ना, 222, इसमें हाँ जी, देख, हाँ हाँ,
ایک حدیث میں ہے کہ جو بخاری میں موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض اوقات وہ تو ٹھیک باتیں بتا دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹھیک بات جو ہوتی ہے اسے کبھی کبھار جن لے کر اڑتے ہیں اور جا کر اپنے دوست کے کان میں پھونک دیتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ جھوٹ کی بہت سی آمیزش کر کے ایک داستان بنا لیتا ہے۔ یعنی یہ جو کاہن ہوتے ہیں، جو دیکھیں کوئی نہ کوئی بات تو جو جنہوں نے چرائی ہے کہیں سے فار ایگزامپل کہ ہماری کوئی بات جو ہمارا کرین، ہر انسان کے پاس ایک شیطان ہوتا ہے جس کو کرین کہتے ہیں۔ اب وہ جو باتیں ہیں ہمارے بارے میں جانتا ہے کیونکہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے۔ اب وہی شیطان جو ہوتا ہے وہ کاہنوں کے کان میں کچھ نہ کچھ پھونک دیتا ہے، اس کی کوئی پچھلی بات پھونک دے گا اس کے کان میں۔ اب وہ کاہن جو ہوگا وہ بتائے گا تم نے فلاں دن فلاں وقت یہ کیا تھا، تم اکیلے تھے۔ اب وہ کہے گا ہاں یہ تو بالکل ٹھیک بتا رہا ہے، میں تو اکیلا ہی تھا، کوئی نہیں جانتا تھا اس بات کو، یہ کاہن بہت سچا ہے۔ تو وہ کیا کر لے گا، یقین کر لے گا، حالانکہ وہ اس نے کوئی سچ نہیں بولا۔ پھر اس کے بعد وہ اس کے اندر اتنا جھوٹ شامل کرتا ہے، اتنی فضولیات اس کے اندر شامل کر کے اس کو بتاتا ہے کہ وہ ہر بات پر اس کے راضی اور آمادہ ہو کر وہ لوگ اپنے مال کے مال لٹا دیتے ہیں ان کہانوں کے چکر میں، اور کچھ لوگ جادوگروں کے چکر میں اپنا گھر تک تباہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتے کرتے ہیں، یہ شیاطین باتیں اچک کر کاہنوں کے کان میں پھونکتے ہیں، اور یہ کاہن اور جادوگر لوگ جو ہیں لوگوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ان لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جو بہت بڑے جھوٹے ہیں، اس میں خاص طور پر کاہن اور جادوگر آتے ہیں۔ وہ نازل ہوتے ہیں ہر ایک جھوٹے اور گناہ گار پر، بہت گناہ گار پر۔ وہ ڈالتے ہیں السمع، کان میں کیا ڈالتے ہیں، جو اچکی ہوئی بات ہے، جو اچک کر لائے تھے وہ بات ڈال دیتے ہیں، اور اکثر ان میں سے اکثر تو جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اور کس پر آتے ہیں یہ جو والشعراء، اور شاعروں پر، اور شاعر یتبعوہم، یا وہ اتباع کرتے ہیں، ہم ان کی الغاوون، وہ بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، غوا سرکش لوگ ہیں۔ یعنی شاعر بھی شیاطین کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ شیاطین کی پیروی کرنے والے شاعر کون ہوتے ہیں، وہ جو فضولیات میں پڑے۔ دیکھیں شاعری بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حقیقی، ایک ہوتی ہے مجازی۔ حقیقی شاعری وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول کے تعلق سے لکھی جاتی ہے، جو کہ کسی حد تک پرمیسیبل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو مجازی شاعریاں ہوتی ہیں جس کے اندر محبوب کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر لا کر اس کے لیے سجدہ، اس کے لیے ہر چیز، اس کے لیے کائنات، اس کے لیے سب کچھ بنا دیتے ہیں شاعر، اور حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ شاعر بھی کیا ہوتے ہیں، جھوٹے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ شاعر بھی ان شیاطین ہی کی اتباع کرتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے سنی ہوگی شاعریاں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر مبالغہ آرائی کرتے ہیں، استعارہ سے کام لیتے ہیں، اتنا ایگزیجریٹڈ ورژن ہوتی ہیں ان کی شاعریاں کہ مطلب وہ اگر اس کو دیکھا جائے گا اصل میں تو وہ ایسی ہوگی بھی نہیں جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہوتا ہے، اس قدر حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور شعراء اور شاعر یتبعوہم، وہ پیروی کرتے ہیں، ہم ان کی یعنی ان شیاطین کی، الغاوون، وہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ علم ترى انہم فی کل واد یہیمون، کیا لا نہیں، لم نہیں، تا تم راہ دیکھتے، انا کہ ہم وہ سب، فی کل وادن، فی میں ہر وادی، وادی میں، ہر وادی میں، یہیمون، یا وہ واؤ سب، ہا یا میم، ہم کا مطلب سرگرداں پھرتے ہیں، یعنی بھٹکے ہوئے پھرتے رہتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ وہ سب یعنی وہ شاعر تو ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ہر وادی کا مطلب ہر فضول جگہ پر بھٹکتے ہیں، کہیں زلف کا تذکرہ لے کر بیٹھ گئے تو اتنا، پھر اس کے بعد ہاتھ کا، کبھی ہونٹ کا، کبھی مطلب جس میں کوئی حقانیت نہیں ہوتی، جس کے اندر صرف جھوٹ اور استعارے اور مبالغہ ہوتا ہے، اس کو شاعر استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یہ ان کا کوئی ایک جگہ پر ٹکتے نہیں ہیں، اور کوئی سچ نہیں ہوتی، سچائی نہیں ہوتی ان کی بات میں۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ وہ ہر وادی میں، یا یہیمون، ہا یا میم، یہیمون وہ سب بھٹکتے پھرتے ہیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور انا یہ کہ ہم وہ سب، یقولون، یا وہ واؤن سب، قولو کہتے ہیں، ما جو، لا نہیں، یا وہ واؤن سب، فعلا کرتے۔ وہ شاعر لوگ ایسی باتیں کہتے جو نہیں کرتے،
ظاہر سی بات ہے آپ نے سنی ہوگی شاعریاں چاند توڑنے کی اور ستارے توڑنے کی اور اس پر جانے کی اور بروج اور یہ اور وہ. تو اللہ فرما رہے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں جو کر نہیں کہتے ہیں جو کر نہیں سکتے. اور یہ کہ وہ سب کہتے ہیں جو نہیں وہ سب کرتے. الا الذین، اللہ سوائے، الذین ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور واولف وہ سب عملہ ان سب نے عمل کیا، الصالحات نیک ان سب نے نیک عمل کیے، وذکروا اور واولف ان سب نے ذکر کیا یاد کیا، اللہ اللہ کو، کثیرن بہت زیادہ، وانتصروا اور واولف ان سب نے انتصرا بدلا لیا. دیکھیں ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا نصرہ کا ایک مطلب مدد ہے اور انتصرا کا مطلب ہوتا ہے بدلا لینا یا بچاؤ کرنا، ڈیفینڈ کرنا. یہ آخری آیت ہے. اور سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک اور ان سب نے یاد کیا اللہ کو، یاد رکھا اللہ کو، بہت زیادہ کثرت سے یاد کیا اللہ کو، وانتصروا اور واولف ان سب نے انتصرا بدلا لیا، من سے بعدی بعد اس کے بعد، ما جو ظلم واولف ان سب پر ظلمہ ظلم کر دیا گیا. اب پاسٹ پیسو جو رہتا ہے پیش اور زیر کے ساتھ رہتا ہے. ابھی اتنے سارے ہم نے پیسو پڑھے تھے مضارع کے پیش اور زبر کے ساتھ، یہاں پر پیش اور زیر کے ساتھ آ رہا ہے پاس پیسو ماضی مجہول. ظلم کیے گئے، ٹھیک ہے. اور وہ سب بدلہ لیتے ہیں اس کے بعد جو ان سب پر ظلم کیا گیا. وَسَيَعْلَمُ اور سین ان قریب یا وہ علم رکھ لیں گے، جان لیں گے. کون؟ الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، واولف ان سب نے ظلمہ ظلم کیا، ان قریب جان لیں گے، جلد ہی جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. ایا کون سی، منقلب ینقلبون، منقلب قلبہ جگہ مطلب پھرنے کی جگہ، میم یعنی جگہ، میم کا ترجمہ والے بھی ہوتا ہے، میم کا ترجمہ جگہ بھی ہوتا ہے، میم کا ترجمہ وقت بھی ہوتا ہے، یہاں پر جگہ کا ترجمہ ہے. منقلبہ لوٹنے کی جگہ، ینقلبون یا وہ سب انقلبہ لوٹیں گے، کون سی جگہ پر وہ پلٹیں گے، کون سی جگہ پر وہ حرکت کر کے جائیں گے. ان قریب جان لیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا کہ کون سی جگہ پر وہ پلٹنے والے ہیں، لوٹنے کی جگہ پر وہ پلٹنے والے ہیں. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ان سب نے عمل کیے نیک اور ان سب نے یاد کیا اللہ کو بہت زیادہ اور ان سب نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ جو ظلم کیا گیا ان پر، اور ان قریب وہ پلٹیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ کون سی پلٹنے کی جگہ وہ سب پلٹنے والے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے. یعنی یہ جو شاعروں میں بھی الگ شاعر ہوتے ہیں. اب جیسے کہ حسان ابن ثابت ہیں، لبید ہیں، انہوں نے ایک شاعری کہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ باقی ساری باتیں جھوٹی ہیں سوائے ایک بات کے، لبید کی شاعری میں، کہ لبید نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے. تو ایسی ان کی کوئی شاعریاں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک لائن کو پسند کیا تھا. اور حسان بن ثابت جو تھے مسلمان شاعر تھے. وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ لکھا کرتے تھے شاعریاں، کیونکہ اس دور میں شاعری کا فن جو تھا بڑا عام تھا، لوگ عورتیں بھی بہت ماہر شاعرہ ہوا کرتی تھی. حضرت آمنہ نے شاعری لکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے. حضرت آمنہ نے اپنے ہسبینڈ عبداللہ کے وفات پر شاعری لکھی. اور اس طریقے سے عورتیں بھی شاعریاں لکھا کرتی. تو شاعری کا فن بہت عام تھا. لیکن شاعری کو کس اب دیکھیں یہاں پر کہا نا ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ہر فضول جگہ پر وہ لوگ بھٹکتے ہیں. لیکن اگر اسی شاعری کا استعمال صحیح جگہ پر کیا جائے تحریک کے لیے، اب جیسے انقلابی تحریک کے لیے علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا استعمال کیا اور آج تک اللہ نے ان کی شاعری کو زندہ رکھا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے حق کا کلام کہا. اور اسی طرح سے حسان بن ثابت تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ شاعری لکھتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شاعری لکھ کر ان کی کیا کرتے تھے، بیت بازی جیسے ہوتی ہے، کوئی برائی کر رہا ہے تو یہ جواب دیتے تھے اپنی شاعری کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کریں. اب شاعری میں بھی اللہ کو کثرت سے یاد کیا جا سکتا ہے، یعنی نعت کے فارم میں، حمد کے فارم میں، ٹھیک ہے. لیکن اب اس کے اندر میوزک شامل کر لینا اور حرام چیزوں کو داخل کر لینا، شرک کو داخل کر لینا، پھر وہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں.
اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور بدلہ لیتے ہیں اس کے بعد جب کہ وہ ظلم کیے گئے، یعنی بلا وجہ سے کسی سے لڑتے بھڑتے نہیں ہیں بلکہ اپنے ظلم کا صرف بدلہ لیا کرتے ہیں. اور جیسے مہاجرین کو ستایا گیا تو اللہ نے پھر حکم دیا تھا کہ تم جنگ کرو، تو بدر کی جنگ ہوئی تو انہوں نے اپنے جنگ کا مطلب ستانے کا بدلہ لیا تھا، انہوں نے شروعات نہیں کی تھی جنگ کی. اور ان قریب جان لیں گے ظالم لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ کون سے لوٹنے کی جگہ پر وہ لوٹیں گے، یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کریم میں جو خیر اور جو بھی خیر کی بات اللہ نے ہمیں پہنچائی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس شر سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اللہ ہمیں اس سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں ریپیٹ کر لیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی یتفکر و تدبر بما یتلوہ بلسان من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آمین. جزاک اللہ خیر.